الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کافی پڑھا لکھا طبقہ اور بزنس کمیونٹی سے متعلق کچھ افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم مسجد میں بیان کرتے ہیں تو ہر طرح کا کراؤڈ ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے تو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں کیا بات کروں، آپ کو سب پتہ ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اس وقت آیت تو میں نے پڑھی ہے رمضان سے متعلق۔ قرآن مجید کہتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس وبینات من الہدی۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ یہ جو گائیڈنس ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدایت، جس کو انگلش میں ہم گائیڈنس کہتے ہیں، اردو میں رہنمائی کہتے ہیں، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رہنمائی صرف قرآن کے پاس ہے، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے بھائی، گائیڈنس کیوں نہیں ہے؟ ہم گائیڈنس اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں۔ جی اچھا، اب میں گائیڈنس ان سے لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا؟ کیا خیال ہے؟ ریکارڈنگ کی گائیڈنس ان سے، کاروبار کی گائیڈنس ہم دوسرے لوگوں سے لیتے ہیں۔ اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر سے آپ ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ تو ہم تو زندگی کے بہت سارے شعبوں میں مختلف قسم کے لوگوں سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے۔ تو عجیب سی بات ہوئی، سمجھ میں آنے والی بات تو بظاہر نہ ہوئی ہے۔ بظاہر میں نے سوچ سمجھ کے لگایا ہے، اس لیے کہ اگر بظاہر کے بغیر کہہ دیتا کہ سمجھ میں آنے والی بات نہ ہوئی تو کلپ چل جاتا اور گستاخی اور توہین قرآن کا کیس چل کے پھانسی ہو جاتی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ پاکستان میں اس وقت مذہب کا یہ حصہ رہ گیا ہمارے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ مذہب اس چیز کا نام ہے، اڑا دو پھوڑ دو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو۔ سنا ہوگا نا آپ نے، کوئی حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، اصل میں یوں تھا۔ میری عادت ہے چٹکلوں کی، وہ میں باز نہیں آتا۔ محبوبہ نے کہا تھا پرانے زمانے میں کہ بھئی میرے حسن کی وجہ سے یہ مجھ پہ عاشق ہوا ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے، اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ بھائی یہ ای کو ختم کریں، جیسے نارمل آواز ہے نا وہی رکھیں۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ تو کراچی کے حالات سے یہ شاعر نے چینج کیا ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو۔ پرانے زمانے کی بات تھی۔ خیر، تو بھائی ہم تو مختلف زندگی کے شعبوں میں ہدایت ہم لیتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے کہ ہدایت اور گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، بظاہر قرآن میں تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ آپ کا گلا خراب ہو، قرآن سے گائیڈنس ملے گی کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جواب، اگر آپ ابھی تو ٹھیک ہے نا، گلا خراب تو نہیں ہے، تو جواب دے دیں مجھے۔ بھائی سب کا گلا خراب ہے تو جواب نہ دیں، اگر گلا صحیح ہے تو جواب دے دیں۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر قرآن سے پتہ چلتا ہوتا گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے تو میڈیکل کالجز میں قرآن پڑھایا جاتا۔ کیا خیال ہے؟ ENT اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہاں گئے وہ کھڑے ہوئے، کہاں چلے گئے؟ تو آپ کے کڈنی میں کوئی مسئلہ ہے، کڈنی کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے۔
نہیں ملتی. اگر ملتی تو گورا اپنی یونیورسٹیوں میں کیا پڑھاتا؟ قرآن پڑھاتا. پیسے آپ نے کیسے کمانے ہیں یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں مل رہی بھائی ہمیں. اس کے لیے آپ کو تاجروں کے پاس اپنے بچوں کو بٹھاتے ہو. کبھی بھی بزنس سیکھنے کے لیے بچوں کو قاریوں کے پاس نہیں بٹھایا جاتا, مولاناؤں کے پاس بھی نہیں بٹھایا جاتا. لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بزنس کا طریقہ بتا دیں, تو میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی طریقہ بتا دیتا تو میں خود نہیں کر لیتا. ہم تو خود دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں بزنس کے معاملے میں. ہاں یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے نہیں پتہ چل رہا بھائی. پیٹ خراب ہو جائے تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی, سر میں درد ہو تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی, بائک چلانے کا طریقہ نہیں مل رہا, گاڑی خراب ہو جائے تو انجن ٹھیک کرنے. تو قرآن کہہ رہا ہے گائیڈنس کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے. تو عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ. دیکھیں گائیڈنس دو طرح کی ہوتی ہے. ہدایت یا گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں, جو ہماری زندگی کے سب سے امپورٹنٹ سوالات ہیں نا, جو ہمیشہ سے انسان حل کرنے میں لگا ہوا ہے, اس سوال کا جواب قرآن کہتا ہے میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھیں جب بھی ہم بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, دماغ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, ایک سوال ہمیں بار بار کلک کرتا ہے لیکن ہم اس کو کچل دیتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو یار اس بحث میں نہیں پڑو. وہ سوال یہ کہ ہم کیوں ہیں, یہ سب کیوں سجایا گیا, یہ گلشن, یہ انسان کو کیوں بنایا گیا, یہ کائنات کو کیوں ڈیزائن کیا گیا, یہ کیوں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, پھر سورج کہیں اور زمین کو لے کے گھوم رہا ہے, پھر یہ درخت, یہ پودے, یہ تتلیاں, یہ شیر, یہ چیتے, یہ لومڑیاں, یہ ظلم, یہ عدل, یہ رحم, یہ سخت دلی, سب چیزیں دنیا میں مکس چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں. تو یہ سب ہے کیوں, اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے جسے ہم سائڈ پہ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. سائڈ پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ لائف کو انجوائے پوری طریقے سے انسان جب ہی کر سکتا ہے جب اس سوال میں پڑھنے کی ٹینشن نہ لے. وہ اگر آپ اس سوال کے جواب میں پڑھنے کی ٹینشن لیں گے تو بہت ساری پیچیدگیاں پھر زندگی میں کھڑی ہو جائیں گی کہ ہم کیوں ہیں. یہ سوال جو ہے نا, میں آسان سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کسی کمپنی نے پروجیکٹ دے کے امریکہ بھیجا بزنس کلاس میں, اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی تھے, کچھ انجینئرز تھے, وہاں ایک بلڈنگ بنانی تھی. ڈاکٹروں کا کام یہ تھا کہ یہاں جو بیمار ہو جائیں گے تو وہی ٹھیک کرنا ہے آپ نے ان کو. جو سول انجینئر تھے میپ بنانا ہے, کچھ دوسرے انجینئر تھے انہوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پورا پروجیکٹ دے کے پوری تیاری کر کے اور پیسے ویسے بھی آپ کی پینٹ میں ڈال دیے کہ وہاں کھاؤ پیو, کوئی ٹینشن نہ ہو. کام آپ کا کیا ہوگا, یہ پروجیکٹ ہمیں 1 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے. اب آپ گئے امریکہ گئے تو ایک الگ دنیا نظر آئی, وہاں نائٹ کلب بھی, وہاں شراب. یہاں پھر بھی انسان چھپ چھپا کے جا رہا ہوتا ہے. میں افریقہ میں نے نائٹ کلب دیکھے تو میں نے کہا ان سے تو ہمارے چائے کے ہوٹل اچھے ہیں. غریب ملکوں میں بھی نائٹ کلب بنائے ہوئے ان لوگوں نے, ان غیر مسلموں میں تو نائٹ کلب لازمی ہے لیکن غریبوں والے نائٹ کلب ہیں. تو جہاں اسلام نہیں ہوگا تو نائٹ کلب زندگی کا حصہ, شراب کباب, کیونکہ پھر لائف کا مقصد انجوائمنٹ کے بغیر کچھ بچتا نہیں ہے. تو اب آپ وہاں گئے, آپ نے ایک عجیب دنیا دیکھی. یار یہ تو علی رنگینیاں, یہاں تو شراب بھی ہے, زنا بھی ہے, عیاشی بھی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں, ابا پیسے دے کے بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ لینا, اتنے سیمسٹر کی فیس میں دے چکا ہوں. بچہ وہاں جا کے عیاشیوں, کئی بچے ہم نے دیکھے ہیں بگڑے ہیں وہاں جا کے. ابا نے پڑھائی کے لیے بھیجا, وہ پڑھائی کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگ گئے. اب جب ان کو کوئی بار بار یاد دلائے گا کہ بیٹا تم یہاں آئے نہیں ہو, تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے, کتنے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے, ورنہ پاکستان میں لوگ ترس رہے ہیں باہر بھاگنے کے لیے, تمہیں کمپنی نے بھیجا, تو تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے.
اب مجھے ایک بات بتائیے، عیاشی کس میں، سوچنے میں ہے یا نہ سوچنے میں؟ نہ سوچنے میں مزے آ رہا ہے، چھوڑا یار دیکھیں گے، دیکھا جائے. سوچنے میں تو ٹینشن ہے، کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا، باؤنڈ ہو جاؤ گے آپ. انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ خواہشات کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عقل کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. ہم جب سے بالغ ہوتے ہیں نا، ہماری عقل اور دل کی خواہشات، ان کا ہمیشہ جھگڑا اور پھڈا ہی رہتا ہے. عقل کیا کہتی ہے، سگریٹ پیو کہ نہیں پیو، نہ پیو. لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. عقل کا کیا کہتی ہے، شراب ہونی چاہیے سوسائٹی میں کہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں، باہر ملکوں میں آپ دیکھیں، وہاں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اکثر شراب پی کے ہی ہوتے ہیں. لیکن دل کیا کہتا ہے، بھائی یہ سب چیزیں لیگل ہونی چاہیے. بہت ساری مثالیں ہیں. عقل کیا کہتی ہے، جس ماں باپ اور ماں نے تمہیں پالا تو بڑھاپے میں ان کو پالو یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. جواب دینا، پالو نا. لیکن دل کیا کہتا ہے، گوروں کا دل. ہم تو کلچر کے میں باؤنڈ ہوئے ہیں نا تھوڑے سے اب، ورنہ یہاں بھی دل یہی لوگوں کا کر رہا ہوتا ہے کہ ابا اولڈ ہاؤس میں ہی رہیں تو زیادہ اچھا. ان کا تو کلچر نہیں ہے تو وہ فوراً کہاں لے جاتے ہیں اس کو، ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں. تو پوری زندگی ہماری عقل اور دل کے جھگڑوں میں گزرتی ہے. اس وجہ سے ہم خواہشات کو جب غالب رکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیوں ہیں. ہم کیوں ہیں. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کیوں ہے، اس سوال کا جواب صرف کس کے پاس ہے، قرآن کے پاس. اور اللہ کہتا ہے یہ میرے علاوہ کسی کے پاس جواب ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ بھیجا میں نے. کمپنی جس نے آپ کو بھیجا ہو کسی پروجیکٹ کو دے کر، وہ کمپنی یاد دلائے گی کہ تو پیڑے کھا رہا ہے وہاں بیٹھ کے. بزنس کلاس میں ہم نے تمہیں بھیجا، وہاں تمہیں پروجیکٹ دے کے بھیجا، تم عیاشیوں میں لگ گئے. تو یہ بار بار یہ ٹینشن کس کو ہوگی، کمپنی کو ہوگی، آپ کو تھوڑی ہوگی. جس نے بھیجا ہے یہ ٹینشن اس کی ہے، وہ یاد دلائے گی کمپنی. آپ کے ابا نے آپ کو پڑھائی کے لیے بھیجا، آپ کا ٹکٹ کروایا، آپ کو بھاری بھرکم فیسیں بھری اور مستقبل کی امید پہ بیٹھ گئے کہ میرا بچہ پڑھ کر آئے گا تو یہ کرے گا وہ کرے گا. تو وہاں دوست آپ کو یاد دلائیں نہ دلائیں، ابا فون کر کر کے یاد دلائے گا. تو جو بھیجتا ہے نا، یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ میں نے کیوں بھیجا. تبھی ماضی میں وہ نعرہ لگا تھا نا، مجھے کیوں نکالا. تو میں جواب میں کہتا بھائی جس نے نکالا ہے اس سے پوچھو. ہم نے نکالا ہوگا تو ہم کہیں گے نا. جو کام کرتا ہے تو کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. جس نے کیا ہی نہ ہو. اکثر میں ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک بہت موٹے تازے آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اب جنازے کو کندھا دینا بڑا مشکل تھا نا، بھاری تھا. تو اب اس کے بچے بول رہے ہیں بھائی کندھا دو، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے. ہم کیوں کندھا دیں. تو جس نے کام کیا ہوتا ہے، کام کی ریزن اس سے پوچھی جاتی ہے. آپ نے بچوں کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، ماں باپ ایک بچے کو بلاتے ہیں، بیٹا تم نے کیوں توڑا. وہ فوراً دوسرے پہ ڈالے گا میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا ہے. وجہ کیا ہے، کیوں کا جواب وہ کنورٹ کر دیتا ہے کہ پہلے یہ ثابت ہو جائے نا کہ میں نے نہیں توڑا، تو پھر مجھ سے یہ سوال بنے گا ہی نہیں کہ کیوں توڑا. تبھی وہ دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اس نے توڑا ہے، تاکہ یہ سوال کہ کیوں توڑا یہ مجھ سے نہ پوچھا جائے، یہ کس سے پوچھا جائے، اس سے پوچھا جائے. تو جو کام کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا. ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے، گلشن اقبال میں آپ لوگ رہتے ہیں، ایک پڑھا لکھا علاقہ ہے، ایک اچھے لیول کے لوگ سوسائٹی کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. تو آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت بڑا، سوری مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں نا، وہ تو کسی سوال کا جواب کسی سے پوچھتے ہی نہیں. پڑھے لکھے لوگ چونکہ انہوں نے کچھ دنیا پڑھی بھی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے نا انہی کتابوں میں ہمیں ہر سوال کا جواب ملے گا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. آج کل یونیورسٹیوں میں لوگ سائنس سے بہت متاثر ہیں، گورے اسکالرز ہیں، ان کو پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں ہر سوال کا جواب ہمیں یہاں سے ملے گا. یہ بات ہی غلط ہے بھائی. آپ کو بہت سارے سوال کا جواب یونیورسٹیوں سے ملے گا.
آپ کو فزکس میں یہ جواب مل جائے گا کہ آپ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے بھاگیں گے تو کتنی دیر کے بعد آپ کہاں ہوں گے. یہ اس سوال کا جواب آپ کو ملے. کون سے کیمیکل کو کون سے کیمیکل سے ملائیں گے تو کیا بنے گا, اس کا جواب آپ کو سائنسدان دیں گے, کیمسٹری کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ آپ کو دیں گے. آپ کے پیٹ میں درد ہو تو کس قسم کا درد ہو تو کون سی دوا کھانے سے آپ کا وہ درد ٹھیک ہوگا, اس سوال کا جواب آپ کو سائنٹسٹ دیں گے, جو میڈیکل سائنس سے متعلق ہیں وہ جواب دیں گے. لیکن میرے بھائی ہم کیوں ہیں, یہ کائنات کیوں بنی ہے, تو یہ سائنسدانوں نے بنائی نہیں ہے, نہ ہمیں سائنسدانوں نے بنایا ہے, نہ اس کائنات کو سائنسدانوں نے بنایا ہے. سائنسدان یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے بنی ہے. دھماکہ ہوا تھا اور ڈھن ڈھن کر کے یوں ہو گیا تھا, بن گئی تھی. کس نے دھماکہ کیا, اس کے پیش نظر اس خوبصورت ترین دھماکے سے مقصد کیا تھا اس کا. کھربوں سال بغیر دھماکے کے بھی تو گزر ہی گئے تھے نا. کیا خیال ہے, سائنسدان بتاتے ہیں نا اتنے کھرب سال ہماری کائنات پرانی ہے, تو کائنات کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ اتنے کھرب سال پہلے ہے, اس سے پہلے بھی تو کچھ ہوگا نا. اس کا تو ہمیں نہیں پتا وہ کھرب ہے ارب ہے کیا ہے, وہ اس کا تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. تو اتنے عرصے تک تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کیوں ہوا دھماکہ, اور اتنا خوبصورت دھماکہ ہوا, اور ایسا خاندانی دھماکہ. کراچی میں تو دھماکے ہوتے ہیں اس سے تو تباہی بربادی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی دنیا میں دھماکے ہوئے ہیں, آج تک کوئی خوبصورت نظام اس دھماکے سے وجود میں آیا؟ اللہ نہ کرے, ڈر کے بھاگ نہیں جائیے گا, اللہ نہ کرے یہاں دھماکہ ہو جائے, مثال دے رہا ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس بوتل کا ڈھکن اگر نیچے ہوگا تو اس دھماکے کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ دھڑام سے بوتل پہ آ کے ہو جائے ہیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈھکن اڑ کے دور گرے اور بوتل کا پانی باہر ہو جائے اور سب دائیں بائیں ہو جائے, سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بوتلیں ادھر پڑی ہوئی ہوں, ڈھکن ادھر ادھر گرے ہوئے ہوں اور دھماکہ ہو اور یہ خوبصورت محفل جم جائے. تو ایسا دھماکہ نہیں. اور جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے, یہ دھماکہ سیکنڈ کے کروڑواں حصے میں بھی اگر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے نا, معمولی سا, تو یہ اتنا خوبصورت نظام وجود میں نہیں آتا. اور یہ جو کہتے ہیں جو زمین وجود میں آئی, پھر زمین میں پانی, پھر پانی سے پھر زمین کا 23 ڈگری جھک جانا, یہ سب ایسی خوبصورت کیلکولیشن ہے کہ ان میں سے اگر کچھ بھی کوئی بھی چیز نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. مثال کے طور پر زمین سورج سے تھوڑا اور دور ہو جاتی تو ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہو جاتا کہ زندگی نہ ہوتی. تھوڑا سا قریب ہو جاتی تو ہم سب تکے کباب بنے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے, اگر پیدا ہوتے, اول تو ہوتے ہی نہیں پیدا, کباب بنے ہوئے ہوتے ہم سب. یعنی ایک ایک چیز انسانی حیات کے لیے سوٹیبل ہے, پرفیکٹ بالکل. پانی بھی, آکسیجن بھی, ٹیمپریچر بھی, پھر گریوٹی بھی, پھر چاند بھی. اگر چاند نہ ہوتا تو بھی بہت زمین آڑی ترچھی ہو جاتی ہے ہماری. 2 چاند ہوتے تو وہ زیادہ مسئلہ ہو زمین کو, یہ جیسے کسی کی جڑواں بچے ہو جائیں نا, بچے سنبھالنے کا تجربہ نہ ہو اور جڑواں ہو جائے. تو اتنی بہترین کیلکولیشن, اتنی بہترین کیلکولیشن جو زندگی کے لیے ضروری تھی. اچھا, میں نے ایک دفعہ اس پہ بیان کیا کہ بھائی دیکھو یہ کچھ نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی. تو ایک ایتھیسٹ نے اس پہ اعتراض کیا, بھائی ہم نہیں ہوتے کوئی اور مخلوق ہوتی, ہم نہیں ہوتے تو ایسی مخلوق ہوتی جو کچھ اور ہوتی. بھائی تو پھر ہے کیوں نہیں, کسی اور سیارے پہ ایسی کوئی مخلوق ہے کیوں نہیں؟ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ انسان کے لحاظ سے یہ سب انوائرمنٹ نہیں بنی ہے, انوائرمنٹ کی وجہ سے انسان بنا ہے. یعنی یہ والی انوائرمنٹ نہ ہوتی تو کوئی اور مخلوق بن جاتی. ایسا نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, قرآن کہتے ہیں ہم نے ہر جاندار چیز کو کس سے بنایا؟ پانی سے. تو پانی سے ہر جاندار چیز کو ہم نے بنایا ہے. تو یہ انوائرمنٹ حیات کے لیے ضروری نہیں, انتہائی ضروری تھی. یہ کیلکولیشن آٹومیٹیکلی کسی حادثے کا نتیجہ بولیں نہیں ہو سکتی. پھر کتنی چیزوں کو آپ حسن اتفاق سے مانو گے؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی حسن اتفاق ہے, کیسا ہو گیا؟
یوں ایک سیل بنا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، وغیرہ وغیرہ. وہ تو پورا لمبا چوڑا سیٹ اپ ہے ان کے پاس. یہ بار بار نہ ہلیں جلیں نہیں، پھر بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ہاں جی جی جی. تو یہ کہتے ہیں نا حسن اتفاق سے یہ سب کچھ ہو گیا. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حسن اتفاق سے یہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کروڑوں روپے قرضہ لیا تھا اور بھاگے آپ جس بس میں چڑھے اتفاق سے وہ بھی اسی بس میں تھا. آپ نے مکان علاقہ چھوڑ کے کہیں اور گئے، پتہ چلا پڑوس میں بھی. یعنی قبح اتفاقات تو بہت ہوتے ہیں، ایسے حسن اتفاق نہیں ہوتے کہ آپ نے کسی سے 1 کروڑ روپے لیے، جیسے ہی لیے اس کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کے ہو گئے 1 کروڑ. پھر آپ نے اس سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا، اگلے دن جس سے قرضہ لو ساری دنیا مر جائے گی، وہ نہیں مرتا. وہ نہیں مرے گا. یہ تو خیر ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو لا آف چانس، کچھ چیزیں بائی چانس ہو جاتی ہیں نا. تو یہ کیسی بائی چانس کچھ چیزیں ہو گئی ہیں کہ ایک سیل وجود میں آیا جس کی جو ترکیب ہے اتنی پیچیدہ ہے کہ کروڑوں سال میں جا کے اس بات کا سائنسدان کہتے ہیں امکان ہے کہ شاید کوئی ایسا سیل بن جائے، جبکہ بے شمار سائنسدان اس کا انکار کر رہے ہیں کہ خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتا. چلو فرض کر لیا اتفاق، حسن اتفاق سے ایک بن گیا. پھر حسن اتفاق سے اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ وہ 1 کے 2 بھی ہو رہا ہے، 2 کے 4 بھی ہو رہے ہیں. پھر حسن اتفاق سے اتنی اردو تو آتی ہے نا، حسن تو سمجھتے ہی ہوں گے سب لوگ، اتفاق رہ گیا. تو کہ وہ پانی میں ایک مخلوق وجود میں آ گئی، پھر وہ مخلوق باہر جھانکتی تھی. ایک دن اس نے نکل کے باہر آنا سیکھا تو باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر ہوئی، تو باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر ہو کر پھر وہ باہر ہی انجوائے کرنے لگی. اس کے سارا باڈی کروڑوں سال میں باہر کے حساب سے ہو گئی. پھر وہ بھائی بس کر دو، نہیں ہو سکتا ایسا. کیسی یہ کیلکولیشن ہے. پھر نر مادہ کیسے بن گئے، مرد اور عورت کیسے بن گئے. اور نر اور مادہ کا ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. فطرت نے ان کے دل میں مرد اور عورت میں یا نر اور مادہ میں اٹریکشن کسی اور، ان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے. اس سے ریزلٹ فطرت لے رہی ہوتی ہے گروتھ کا، نسل بڑھانے کا، جو بالکل دونوں ایک دوسرے سے کیا ہیں، ڈفرنٹ ہیں. یعنی کوئی جنگل میں پیدا ہونا اور اس کو بتایا جائے کہ تمہاری جو فیمیل کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ نسل بڑھے گی، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اس کو. وہ کہے گا اس کا نسل سے کیا تعلق ہے. لیکن فطرت کیا کرتی ہے، نیچر کیا کرتی ہے، جانوروں میں بھی اس نے یہ جذبہ رکھا کہ اس کا رزلٹ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے اور ان کا مقصد بالکل ایک الگ مقصد ہوتا ہے. اپنی خواہش بھوک مٹانا ہوتا ہے. اس بھوک کے ذریعے کام کیا ہو رہا ہے، بالکل ایک الگ نسل کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو آپ کتنی چیزوں کو اتفاق سے مانو گے بھائی. اور آنکھیں یہاں جڑ گئیں، کان یہاں لگ گئے، زبان یہاں لگ گئی. زبان میں ایسے سینسر کہ آپ 20 ذائقے محسوس کر. میں بار بار ایک چیز بیان میں کہتا ہوں کہ ہمارا دماغ دیکھتا ہے، ہمارا دماغ سنتا ہے، ہمارا دماغ بولتا ہے، ہمارا دماغ سونگھتا ہے، ہمارا دماغ ہر چیز کا احساس دلاتا ہے. لیکن اس کے پاس انسٹرومنٹ نہیں تھے دیکھنے کے لیے. تو قدرت نے دماغ کو 2 ڈیجیٹل کیمرے دے دیے. دیکھنے کا جب تمہارا دل کرے تو تمہیں یہ آلات ہیں. جیسے کسی ڈاکٹر کو آپ انسٹرومنٹ پکڑا دیتے ہیں کہ مریض کا گلا چیک کرنا ہے تو یہ دانت چیک کرنے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی یہ مشین ہے. تو ڈاکٹر انسٹرومنٹ کے بغیر، آلات کے بغیر وہ بیچارہ ناکارہ ہے نا. تو ہمارا دماغ جو خود ایک انتہائی پیچیدہ مشین ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہی بتائیں گے کہ اتنی باریک باریک اس میں لائنیں جو بلڈ کو سرکولیٹ کر کے پورے دماغ میں، وہ زمین پہ کہتے ہیں 2-3 دفعہ چکر لگا دو اسے، وہ پورا پائپوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا ہے. یہ خربوں سال میں بھی بھائی حسن اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسا کنیکشن ہے اس کا. اس دماغ کو دیکھنے کے لیے کیمرے چاہیے تھے تو قدرت نے 2 کیمرے آپ کی کھوپڑی میں فٹ کر دیے اور ان کے لینس کو ایسے ایڈجسٹ کر دیا اتنا، یعنی
1 ملی میٹر بھی اگر دونوں آنکھوں کے فاصلے دائیں بائیں ہو جائیں تو ہمیں صحیح نظر نہیں آئے گا. صحیح نظر, ان کے لینس کی ایڈجسٹمنٹ ایسی بہترین طریقے سے کر دی ہے. 40 سال کے بعد نظر کمزور ہوتی ہے نا, وہ لینس کی ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو جاتی ہے, ذرا سی آؤٹ ہوتی ہے وہ. تو بھائی یہ کیا ہے, یہ کیسے اتنے خاندانی سافٹ ویئر. پھر دماغ کو سننے کے لیے کان چاہیے تھے تو کھوپڑی میں کیا فٹ کر دیے, کان. سونگنے کے لیے ناک چاہیے تھی, اور یہ ایک ہی کھوپڑی میں سب چیزیں کیوں فٹ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے یہ سارے حواس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے دماغ کو ایک ہی ٹائم پہ دیکھنا بھی چاہتا ہے, وہ سننا بھی چاہتا ہے, بولنا بھی چاہتا ہے, سونگنا بھی چاہتا ہے. تو جتنے بھی ضروری آلات تھے وہ سارے دماغ جہاں ہے اسی کے نیچے سارے ایسے فٹ کیے کہ اس کے حسن و جمال میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو میں نہیں مانتا یہ حسن اتفاق سے. آپ لوگ اگر مانتے ہیں تو مجھے بتا دیں بھائی, یہ اتفاق سے ایسے اتفاقات بولو نہیں. تو کسی نے کہا ہے نا, حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا. پھر ہر چیز میں تو قرآن بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی. تقدیر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اندازہ, کیلکولیشن, مینجمنٹ, یہ تمام چیزوں پہ تقدیر کا لفظ عربی میں صادق آتا ہے. یعنی جو چیز اتفاق سے ہونا, جو بے تکی ہو, اس کی جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر, یعنی مقدر. ایک کیلکولیشن کے ساتھ کسی چیز کو ایڈجسٹ کرنا. ان تمام معنوں میں عربی کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تقدیر. یہ وہ تقدیر نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا تقدیر میں لکھا ہوا ہے, وہ الگ چیز ہے. یہ جو تقدیر ہے نا, تقدیر یہ ہے جو قرآن میں تقدیر العزیز العلیم کا لفظ, قرآن میں ایک ہی لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے نا. جیسے ہم اردو میں بھی ظالم کا لفظ جب ہم ویسے ہی بولتے ہیں تو ظالم کا مطلب ظلم کرتا ہے, لیکن شاعری میں ظالم کا مطلب ظالم نہیں ہوتا. حسینہ جو ہوتی ہے نا محبوبہ, اس کو ظالم کہا جاتا ہے. اگر اس کو کوئی عادل کہہ دے تو وہ پھر اس کے حسن کی تعریف نہیں کی آپ نے. ظالم کا مطلب ہے, اب یہاں ظالم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو جس سے آپ کو عشق ہو جائے تو وہ ظالم ہی ہوتا ہے نا. اگر وہ عادل ہے تو اس کا مطلب تو اس نے تو آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں دی, اس کے حسن پہ آپ کوئی ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو ٹینشن ظالم دیتا ہے نا, عادل تھوڑی ٹینشن دے. تو یہ شاعروں کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک ہی لفظ ایک ہی زبان میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے, ایک لفظ ایک جگہ کسی اور معنی میں ہے. قرآن میں ظلم کا لفظ بھی ایسے, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. قرآن کہتا ہے وہ ایک باغ تھا جس کا درخت پھل دیا کرتا تھا اور ظلم نہیں کرتا تھا. تو وہاں ظلم کا مطلب ظلم نہیں ہے, ظلم کا مطلب پھلوں میں کمی نہیں کرتا تھا. تو مختلف معنی میں قرآن کے الفاظ مختلف. تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. قرآن میں نا سورہ یاسین میں اللہ نے ستاروں سیاروں کا تذکرہ کیا اور کہا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ جتنے ستارے سیارے ہیں آسمان میں ایک مخصوص دائرے میں یسحبون تیرتے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو نظام ہے نا پورا, یہ تیر رہے ہیں. حالانکہ پانی تھوڑی ہے جو تیر رہے ہوں گے. تیرنے کا لفظ اسموتھلی بالکل, یعنی ایسا نہیں ہے کوئی اسپیڈ بریکر آ رہا ہو یا کوئی تھوڑا سا یوں ہل گئے ہوں, آگے ہوائیں تیز آئی ہوں تو یوں ہو گئے ہوں. بالکل جیسے کوئی سوئمر بہترین تیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی یہ سب کے سب ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں. تو قرآن نے یہ دعویٰ کر کے کہا یہ حسن اتفاق نہیں ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے, کیلکولیشن ہے. اب تقدیر کا مطلب سمجھ میں آیا کہ یہ تقدیر یہ اپوزٹ ہے, کچھ کام اتفاق سے ہو جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا, یہ مینجمنٹ ہے, یہ کیلکولیشن ہے. باقاعدہ کس سیارے کو کس ستارے کو کتنی اسپیڈ پہ کس مدار میں دوڑنا ہے تاکہ یہ نظام کائنات چلتا رہے. پھر زمین کو جو 23 ڈگری جھکا کے گھما دیا, ہر چیز میں قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا. تم اس میں جب غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا یہ کیلکولیشن ہے.
اور قرآن پھر آگے یہ دعویٰ کر رہے یہ کیلکولیشن بھی کسی معمولی ذات کی طرف سے نہیں ہے. جب تم اس میں غور کرو گے تمہارے سامنے 3 چیزیں نکل کے آئیں گی. ہم جب کائنات میں غور کرتے ہیں نا تو ہم یہاں تک غور کرتے ہیں کہ یہ بوتل کیسے بنی اور اس پہ ڈھکن کیسے لگا اور اس کے اندر کیا ہے. اس سے آگے نہیں جاتے کہ یار اس کو کس کمپنی نے بنایا. دنیا میں تو ہم چلے جاتے ہیں, یعنی دنیا میں تو ہم چلے جاتے ہیں اس کو کس کمپنی نے بنایا اور کیوں بنایا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو کیسے بنی اس میں تو غور ہوتا ہے. بنانے والا کون ہے اور اس کی کیا صفات ہو سکتی ہیں, اس سوال کو ایسے پی جاتے ہیں جیسے آپ دوسری شادی کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور بیگم آپ سے پوچھ لے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کر لی, تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کوشش کرو گے ٹاپک چینج ہو, ٹاپک چینج ہو, گھماؤ گے ادھر ادھر, بھائی کیا کہ شادیوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی بیگم تمہیں. تو دنیا اس سوال کو پی رہی ہے, جبکہ قرآن سب سے زیادہ فوکس اسی سوال کو کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے بنانے میں, دن رات کے عدلنے بدلنے میں, اور یہ ساری چیزوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. بھائی نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں تو وہ ان نشانیوں میں غور کر کے رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو انگریزوں نے ان نشانیوں پہ غور کر کے رزلٹ یہ نکالا کہ ہم سورج تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, ہم چاند تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. یہ رزلٹ نکالنے پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, یہ گائیڈنس آپ کو مل جائے گی سائنسدانوں سے. قرآن کسی اور گائیڈنس کی بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے جب جو اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا, ایویں ہی نہیں پیدا کر لیا ہے ایویں, یا تو نے ایک دھماکے سے سب کچھ توڑ تاڑ کے برابر ویسے ہی, یہ نہیں ہو سکتا. انسانی فطرت اس بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتی کہ بنانے والے نے ویسے ہی بنا دیا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا ہی نہیں, بس ویسے ہی, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں وہ پہلے ذالک تقدیر العزیز العلیم کو ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں. تو قرآن جب بھی اس کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہے. ایک اور آیت ہے نا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہتا ہے کیا تم خود سے بن گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ بھائی جواب نہیں دیا اس سوال کا. بعض جواب اتنے واضح ہوتے ہیں کہ قرآن سوال کر کے چھوڑ دیتا ہے. جیسے مشرکین سے قرآن نے جب خطاب کیا, امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں نا, قرآن ان سے خطاب کرتا ہے بھلا جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا, جس نے زمین کے درمیان پانی جاری کر دیا, جس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے اور میٹھے اور کھارے پانی کو ایک ساتھ چلا دیا, الہ مع اللہ, اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ آگے جواب نہیں دیا, اس لیے کہ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے کہ نہیں ہو سکتا. بھائی یہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے کیا جھکتے ہو, ان کا کیا تک بنتا ہے کہ گائے کی عبادت کر رہے ہو یا سورج کی عبادت کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. تو یہاں بھی قرآن نے سوال کر کے چھوڑ دیا ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتے ہیں خود بخود بن گئے, لا آف چانس کے تحت, بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ایک سیل بنا, سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے, اور پھر عجیب بات ہے ماں اور مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, حمل ٹھہرتا ہے, کھانا کھانے سے اس بچے کی ہڈیاں بن رہی ہیں اور سب کچھ بنا کے جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا ماں کی چھاتیوں میں حسن اتفاق سے دودھ بھی اسی وقت بن گیا. میرے خیال میں سمجھا نہیں پا رہا یہ کون سا حسن اتفاق ہے یار. تو یاد رکھو دنیا میں ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو آپ یہ نہ سمجھو کہ سائنس کی دنیا میں سارے 1 نمبر ہی ہوتے ہیں. سائنسدانوں میں بھی تھوڑے نہیں بڑے بڑے پھینکو پڑے ہوئے ہیں.
سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی سائنسدان کی ہوائی فائرنگ کو میں اس لیے لے لوں کہ وہ سائنس ہے جی، وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جب خدا کو آپ نے ڈکشنری سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر تو کچھ بھی گڑتے رہو بیٹھ کے. تو یہ نہیں ہو سکتا. حسن بچہ پیدا ہوا اور فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ آیا. یہ بہت پیچیدہ سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں بھائی ماں کے پیٹ میں. وہی خوراکوں سے گوشت بن رہا تھا، وہی خوراک سے آنکھ بن رہی تھی، وہی خوراک سے کان. ابھی اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے تو دودھ نہیں بن رہا. جیسے ہی پیدا ہوا فوراً دودھ بننا شروع. اور بچہ کتنا گھننا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن کم وقت کو یہ پتا ہوتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں اترے گا کیسے. مجھے یاد ہے میں 9th کلاس میں نا ڈارون کی تھیوری پڑھتا تھا میں، وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. تو میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا، پڑھ پڑھ کے بچے خراب ہوتے ہیں اس سے. میں ڈارون پہ جو اتنا رد کرتا ہوں نا، کیونکہ میں خود ڈسا ہوا ہوں. ہمیں ہمارے ٹیچر بتاتے تھے ہم بندر سے بنے، ہم یہ بنے. میں کہتا یار تو پورا خدا کا تصور، آدم کو مٹی سے، تو سب برباد ہو گیا. تو ایک وسوسے آتے تھے. انہی دنوں میں مجھے یاد ہے میں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو کہیں گلی میں نا کسی کی بکری نے بچہ دیا ہوا تھا. میں نے دیکھا وہ بچہ پیدا ہوتے ہی دھن تلاش کر رہا ہے، اس کو مل نہیں رہا ہے. کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہا ہے. میرے بہت زور کا جھٹکا لگا مجھے اس وقت. میں نے کہا یار یہ کون تھا جو ماں کے پیٹ میں اس میں ایوالو ہو کے ایسے ایسے خاندانی سافٹ ویئر انسٹال ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہے بھائی اگر یہ ایوالو ہوا بھی ہے تو کوئی ہے جس نے یہ سافٹ ویئر ڈالے ہیں اس کے اندر. یہ کیا ہو رہا ہے کہ پیدا ہوا ہے اور ایسے اچھل اچھل کے نا دودھ تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اس کا پہلا دن، پہلا گھنٹہ، پہلا سیکنڈ ہے دنیا میں آنے کا. ہارڈ ویئر بنانا آسان ہوتا ہے بھائی، سافٹ ویئر بنانا بہت مشکل. یہ صرف ہارڈ ویئر پر مشتمل نہیں ہے، انسان اور جانور ان کے اندر سافٹ ویئر بھی انسٹال ہوئے ہوئے ہیں. ہارڈ ویئر خود سے نہیں بن سکتا. کھربوں سال میں ایک بے جان تصویر وجود میں نہیں آ سکتی. دیکھنے والی تصویر جو دیکھتی ہو، جو سنتی ہو، جو بولتی ہو، وہ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تبھی قرآن اپنی قدرت کے جو دلائل دیتے ہیں نا اس میں جوڑوں کا تذکرہ، پیئرنگ کا تذکرہ بہت کرتا ہے قرآن. سورہ یاسین میں آپ دیکھیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے. اگر یہ کائنات حسن اتفاق سے وجود میں آتی تو اس میں جوڑے نہ ہوتے. نر مادہ پلس مائنس 4 جو ہمیں ہر چیز میں نظر آتا ہے، اور پھولوں میں نر مادہ پھولوں کا ملاپ، ہر چیز پوری کائنات کی جو کیلکولیشن ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو پہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہو. تو خیر قرآن نے یہ دعویٰ کیا ذالک تقدیر، یہ کیلکولیشن ہے، حسن اتفاق بولو نہیں. نمبر 2 قرآن کہتے ہیں جس نے کیلکولیشن کی ہے وہ بھی معمولی ذات نہیں ہے. اس میں 2 صفات جو اس کائنات کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائیں گی. اللہ کے تو 99 نام ہے نا، وہ تو اللہ کے بتانے سے پتہ چلتے ہیں یا بہت ڈیپ میں جا کے غور کرنے سے. 2 چیزیں اس کائنات کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتی ہیں کہ جس نے بنایا ہے العزیز، بہت پاورفل ہے، وہ کمزور نہیں ہے. نمبر 2 العلیم، اس کا علم، نالج بہت ہے اس کے پاس. کیونکہ اتنی زبردست کیلکولیشن کے لیے نالج کا ہونا بھی ضروری. بہت سے لوگوں کے پاس نالج ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی کام کرنے کی. آپ کے پاس نالج ہے کہ 4 ہو جانی چاہیے، کرتا کون ہے؟ نالج لے کے گھوم رہے اور اسی نالج کے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے. مجھ سے بوڑھے بوڑھے لوگ ملتے ہیں، کاش مفتی صاحب آپ جوانی میں مل جاتے. میں کہتا ہوں بہت سے جو جوانی میں ملے ہوئے ہیں انہوں نے کون سا تیر مار لیا. خیر خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، اس کو مزاح ہی سمجھیں. سیریسلی جب ہم اکیلے ہوں گے پھر اس پہ بات کریں گے، ابھی آپ اس کو مزاح سمجھیں. صرف نالج کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور صرف طاقت اور قوت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے طاقتور ہیں، نالج ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ علم اور قدرت، یہ 2 چیزیں ملتی ہیں تو کام ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں سورہ یاسین میں ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور ایک اور جگہ قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، زمین اور آسمان جو اللہ نے بنائے، لتعلموا،
تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اس کا علم بھی کامل ہے۔ کمزور علم اور کمزور طاقت کے ساتھ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ کھاتے کیسے ہیں، وہ تو اس نے سافٹ ویئر انسٹال کر دی، کھاتے کیسے ہیں یہ تم پیدا ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے، دودھ کہاں سے ملے گا، حلق میں کیسے اترے گا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں ڈاکٹروں کو نہ گھسنے دو، کچھ چیزیں فطرت نے ہمیں ویسے ہی بتا دی ہیں۔ آج کل ایک بڑا چرچا چل رہا ہے 24 گلاس پانی پینے چاہیے، اس لوگ کو بھائی میں کہتا ہوں یہ پانی کتنا پینا ہے یہ ضروری چیزیں فطرت نے ڈاکٹروں پہ نہیں رکھی ہیں، تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پینا پڑ رہا ہے نا، یہ چیزیں فطرت ہمیں خود سکھا دیتی ہے۔ بلا وجہ کیوں پانی کے گلاس چڑھا چڑھا کے بیڑا غرق کر رہے ہو اپنا؟ سوری کوئی ڈاکٹر صاحب اختلاف کریں مجھ سے، ہاں کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے، نارمل آدمی بھائی جب پانی کی ضرورت ہوگی فطرت خود بتائے گی۔ اسی میں ایک اور چیز ایڈ کر رہا ہوں میں، موضوع نہیں ہے میرا، شادی کب کرنی ہے یہ بھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھو آپ، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ۔ موٹیویشنل اسپیکرز گائیڈ کر رہے ہیں آج کل آ کے نا، ایکچولی یہ شادی کی عمر جو ہے 25 سال ہے، ایکچولی یہ 24 سال، ایکچولی ٹوپی ڈرامہ ہے، شادی کب کرنی ہے یہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں، یہ جبلت میں ڈال دی ہے فطرت نے۔ جس عمر میں جانوروں کی شادی ہوتی ہے نا اسی میں انسانوں کی بھی شادی ہونی چاہیے، جانور بالغ ہوتے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی انسان کے لیے بھی یہی ہے۔ یہ بیکار باتیں اتنے سال میں اور اتنے سال میں، اور یہ ہم چونکہ انگریزوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے تو وہ فطرت سے ہٹ گئے، تو ہم ان کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں وہ فطرت سے بغاوت کر کے چاند پہ پہنچے ہیں۔ او بھائی وہ چاند پہ سائنسی تحقیق کر کے پہنچے ہیں، اس کا ان کی جلدی شادی یا دیر سے شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ تو چرس بھی پیتے ہیں، برازیل میں تو آپ کو پتہ ہے چرس لیگل ہے، بہت سے ملکوں میں چرس لیگل ہے، ہیروئن تو کرنی مجھے پتا، بہت سارے نشے لیگل ہیں اور وہ ترقی یافتہ بھی ہیں۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ چونکہ وہ لیگل ہے ان کے ہاں تو اس لیے ہم بھی یہ پئیں گے تو ہم چاند پہ پہنچیں گے، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ہم جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ صحیح تو ان کی جو ترقی ہے وہ جو پڑھائی لکھائی انہوں نے کی ہے وہ آپ کرو گے تو آپ بھی وہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ اخلاقی برائیاں سوسائٹی میں آنے سے تھوڑی ترقی ہوگی۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے، آپ نے ٹرین کو ہاتھ رکھا وہ چل پڑی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ٹرین کھڑی ہوئی آپ نے ہاتھ رکھا چل پڑی، دوبارہ ہاتھ رکھا رک گئی، آپ کہہ رہے ہو یار یہ ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ یوں رکھوں گا تو چلے گی، یوں رکھوں گا تو رکے گی۔ نہیں بھائی وہ حسن اتفاق ہے کہ چلنا تھا اس نے، آپ کا اتفاق سے ہاتھ بھی آپ کے اسی وقت آ گیا۔ وہ ٹرین چلانے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ یوں رکھا تو چل گئی، یوں رکھا تو رک گئی، اس کے لیے وہاں انجن کو سنبھالنا پڑے گا۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ ان قوموں نے ترقی کر لی جن میں زنا ہے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، باپ سوسائٹی سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، شراب زنا سب کچھ لیگل ہو گیا وہاں پہ۔ تو اب ہم نے کہا کہ چونکہ یہ سب چیزیں وہاں لیگل ہیں اس لیے انہوں نے ترقی کی ہے، ترقی ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ چیزیں نہ ہوتی تو اس سے زیادہ ترقی کر لیتے۔ اور ہمارے ہاں اگر یہ چیزیں آ گئیں تو تھوڑی سی ترقی ہے وہ اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، ہمیں بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دے کے پھر ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں وہاں معذوروں کو کیسے، لوگ وہاں کی گورنمنٹ کیسے کیئر کرتی ہے معذوروں کی، ہماری گورنمنٹ تو نہیں کرتی۔ ہماری گورنمنٹ نہیں کرتی یہ بات درست ہے بالکل، اور ان کی گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن ان کی گورنمنٹ کرنا چھوڑ دینا تو معذور لوگ وہاں روڈوں پہ ترستے پھریں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنے بھائی بہنوں کی کیئر نہیں کرتے۔ تو گورنمنٹ کی جو خوبی ہے وہ آپ ان قوم میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہماری اتنی کرپٹ گورنمنٹ ہو کے بھی معذوروں کا اتنا برا حشر نہیں ہوتا۔ لوگ زکوٰۃ سے، صدقات و خیرات سے، جنت کی امید میں، لالچ میں معذور بچوں کو بھی پالتے ہیں، معذور بہن بھائیوں، بیوہ عورتوں کا، اپنی بیوہ بہنوں کا ساری زندگی گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ گورے میں تھوڑی اتنا ظرف ہے وہ کسی کا گھر چلائے، وہ جو اپنی بیوی کو چائے کی پیالی نہیں پلا سکتا وہ بیوہ بہن کو سنبھالے گا۔ آج مجھے کسی نے بتایا خواتین بائکیاں چلا رہی ہیں نا، کتنی ماڈرن ہو گئی ہیں خواتین، بائکیاں چلا رہی ہیں، سواریاں لے کے جا رہی ہیں، تو ان خواتین کے خلاف بات کریں آپ۔ میں نے کہا میں ان خواتین کے خلاف اس لیے بات نہیں کروں گا کہ جس عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں مرد روزی روٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ کیا چلائے گی؟
بھائی کیا چلائے گی؟ تو یہ پڑھے لکھے لوگوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیویجول لائف ہر آدمی کی کوئی ذمہ داری کی اٹھانی نہیں ہے. میرا انگریز کا یہی ویژن ہے, میری دولت میں. تو وہاں بھی خواتین بائکیاں بھی چلاتی ہیں, وہاں بھی خواتین جو سارے کام مرد کر رہے ہیں ان کو کرنے پڑتے ہیں. اسلام نے اس کا آلٹرنیٹ دیا ہے, بھائی عورت کو عزت کے ساتھ کون کھلائے گا؟ گھر میں شوہر کھلائے گا. شوہر نہیں کھلا رہا, اس کا بھائی کھلائے گا, اس کا باپ کھلائے گا. تو خیر کہاں سے کام چلے گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی جس نے بنایا ہے وہ پرپز بتائے گا نا کیوں بنایا ہے. تو یہ والی گائیڈنس جو بڑی خاندانی قسم کی گائیڈنس ہے, جو ہماری لائف کے لیے سب سے زیادہ بولو ضروری ہے, یہ قرآن کہتے ہیں میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اور ظاہر ہے قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے سوا کوئی یہ بتا بھی نہیں سکتا. تو اس گائیڈنس میں ہمیں 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1, ہم کیوں بنے ہیں, کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. اور نمبر 3, جس مقصد کے لیے بنے ہیں اس مقصد پہ ہم آئیں گے کیسے. موٹیویشن بھی چاہیے نا انسان کو. یہ ساری گائیڈنس ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں, سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے اور اس میں کوئی ہمیں شرمندگی کی بات نہیں ہے. یہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا نا. تو کچھ سائنسی باتیں ہیں ضرور قرآن میں جو 1400 سال پہلے بیان کی تھیں, آج وہ درست ثابت ہو رہی ہیں, لیکن یہ قرآن کا ٹاپک ہے نہیں. سائنسی باتوں کا درست ہونا ایک معجزہ ہے قرآن کا, لیکن ٹاپک قرآن کا سائنس نہیں ہے. سائنس, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سائنس کی چیزیں بھی لوگ علماء سے پوچھنا شروع کر دیا ہے, اور ہر فیلڈ میں مذہبی لوگوں نے ٹانگ اڑانا شروع کر دی. او بھائی تمہارا جو ٹاپک ہے جب قرآن نہیں بتا رہا تو تم کہاں سے بتا رہے ہو؟ آج کل پتہ ہے مذہبی اسکالر کون سے زیادہ پنپتے ہیں؟ آج کل وہ پنپتے ہیں جو آپ کو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہوں آپ کے بیٹھ کے. حالانکہ جن چڑیل بھوت بھگانا قرآن کا ٹاپک بولو نہیں. قرآن بس یہ بتاتا ہے جنات کا وجود ہے, اس سے زیادہ ڈیٹیل قرآن نے بتائی نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لا رہے ہوتے ہیں. دوسرا, آج کل ایسے اسکالرز آ رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا, یہ پڑھیں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا. بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو سورہ مزمل آپ پڑھیں گے تو آپ کی بچی کی شادی ہو جائے گی. آپ کا کوئی قرضہ لے کے بھاگ گیا واپس نہیں کر رہا تو یہ والی صورت 3 دفعہ پڑھیں گے تو قرضہ بولو. حالانکہ کسی کا باپ بھی دیا ہوا قرضہ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, اس زمانے میں کوئی کسی کو قرضہ دے تو بے وقوف, اور جو دے کے لے کے واپس دے دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اچھا, میں نے ایک جگہ بیان میں یہ بات کہی کہ اس زمانے میں کوئی کسی کو قرضہ دے تو بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف. کسی نے کہا یہ کیا بات ہوئی, قرضہ دینا تو ثواب ہے اور اگر لے کے واپس کر دے تو بے وقوف کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف کہ تو یہ بات سمجھ. میں نے کہا تو جو ہے نا, میں نے کہا یہ تیسری قسم کا بیوقوف میرے سامنے نہیں تھا, اب ایک اور آ گیا. اس بات کا مطلب نہیں سمجھ رہا, وہ ان دونوں سے بڑا بیوقوف. تو خیر, تو یہ جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے نا, گائیڈنس یہ صرف قرآن کے پاس ہے, تورات کے پاس بھی ہے, انجیل کے, لیکن وہ تحریف شدہ کتابیں ہیں. اللہ نے اس دنیا کو کبھی بھی ہدایت کے بغیر رکھا نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے پہلا انسان ہی پیغمبر تھے تاکہ انسان پر حجت تمام ہو. کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے ہدایت نہیں ملی ہے. تو اللہ نے پہلا انسان ہی, اگر پہلا انسان پیغمبر نہ ہوتا تو وہ کہتا ہے میں کہاں سے ہدایت لیتا. تو پہلا انسان ہی اللہ نے کس کو بنایا؟ پیغمبر کو. اور پھر ان کی نسلوں میں پیغمبر در پیغمبر اللہ کہتے ہیں بے شمار. اور صرف اللہ ہی نہیں کہتے, تو ہسٹری بھی کہتی ہے. آج دنیا میں یہودی, عیسائی اور مسلم, ان تینوں کو ملایا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی یہی ہے, باقی بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ تینوں اتنی بڑی آبادی کے لوگ, ان سب کا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام بھی آئے, نوح علیہ السلام بھی آئے, ابراہیم علیہ السلام بھی آئے, یعقوب علیہ السلام بھی آئے, اسماعیل علیہ السلام بھی آئے, ادریس علیہ السلام بھی آئے, ہود علیہ السلام بھی آئے, اور صالح علیہ السلام بھی آئے, شعیب علیہ السلام, یہ سارے اتنے لوگ, جبکہ ان کی آپس میں دشمنیاں بھی ہیں, یہ ایک دوسرے کو مانتے بھی نہیں ہیں, پھر بھی یہ سب مانتے ہیں. پھر یہودی یہ بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے, اگرچہ ان کو نبی نہیں مانتے, لیکن یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئے. پھر یہ بھی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اگرچہ ان کو نبی نہیں مانتے, لیکن یہ مانتے ہیں کہ آئے. تو میرا خیال ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے نا اس سے زیادہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی.
ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا تو کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے، یہ تو یہودی، عیسائی اور مسلمانوں نے مل کے ایک شخصیت کو فرض کر لیا ہے. میں نے ان سے بولا، میں نے کہا یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025. میں نے کہا بھائی صاحب اتنی مشہور شخصیتیں تھیں یہ کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے تاریخوں کو متعین کیا ہے. دنیا میں بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ہسٹری کو اس واقعے سے جوڑا جاتا ہے نا. دیکھو ہم اکثر شادی بیاہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر رمضان آنے والا تو عید کے بعد شادی ہوگی، بقرعید کے بعد میں تمہارا یہ کام کروں، کیونکہ 2 بڑے ایونٹ آ رہے ہیں، 2 بڑے واقعات ہو رہے ہیں. تو انسان جب کسی کو ہسٹری سے جوڑتا ہے نا تو کوئی جو بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس سے اس کا لنک جوڑ دیتا ہے. 9/11 ایک دنیا میں ایک واقعہ بن، یار یہ واقعہ 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا ہے؟ یہ کووڈ سے پہلے کا ہے یا کووڈ کے بعد کا؟ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سب مانتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں 2025، کیا مطلب؟ پوری دنیا میں عیسائی دنیا بہت بڑی دنیا ہے، تو اس دن سے وہ الگ بات ہے اس کی کیلکولیشن میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، 2024 ہو 25 نہ ہو یا 26 ہو 25، لیکن یہ کہ ایک ایسی شخصیت کے وجود ہی کا انکار کر دینا. میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ 9/11 سے پہلے کا. آپ نے کہا 9/11 کچھ بھی نہیں بنایا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے مشہور واقعات سے کچھ چیز کو فرضی طور پہ جوڑا نہیں جا سکتا. خیر، تو اتنے سارے پیغمبر دنیا میں آئے اور سب کا دعویٰ ایک تھا کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب رمضان پہ ہم آپ کا بیان سننے کے لیے آئے تھے، آپ یہ کیا لے کے بیٹھ گئے؟ کہنے والے تھے نا. تو یہ رمضان ہی پہ بیان ہو رہا ہے میرا. یہ میرا بیان کس پہ ہو رہا ہے؟ رمضان پہ ہو رہا ہے. تو اس کے بغیر رمضان سمجھ میں آئے گا نہیں. ہمارا اپنا اسٹائل ہے بھائی بات کرنے کا. خیر، ایک حکیم صاحب جب بھی علاج کرتے تھے نا ہر ایک کو جلاب آور دوا دیتے تھے. وہ ان کا اپنا حکیموں کا ہوتا ہے نا. تو وہ ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب بیمار ہوئے، ڈاکٹر ان کا گلا بند ہو گیا تھا، علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو حکیم جس کو آتے جس کو کہتے پہلے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے پیٹ صاف کرتا ہوں. تو حضرت ویسے ہی دبلے پتلے سے تھے. حضرت نے کہا مجھے نہیں چاہیے بھائی تیری دوا. تو وہ پھر ایک لطیفہ سناتے تھے کہ حکیم صاحب ہر ایک کو کہتے تھے کہ بھائی جو بھی بیمار آتا کہتے ہیں پہلے اس کا مادہ فاسدہ نکلنا چاہیے، موشن کی دوا دی جائے اس کو، تاکہ مادہ جو فاسد مادے جمع ہو گئے پہلے وہ نکلیں گے پھر صحیح مادے جائیں گے اندر. تو ایک بہت باریک سا بندہ آیا تو حکیم صاحب نے اس کو بھی وہ جمال گوٹا ٹائپ کی چیز دے دی. اس نے کہا حکیم صاحب یہ بیچارہ کہ مادہ ہی نہیں ہے اس میں، فاسد کہاں سے آ گیا؟ حکیم صاحب نے کہا نہیں، مادہ فاسدہ کا نکلنا بہت ضروری ہے. ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے علاج کا. تو میں بھی نا پہلے آپ کے دماغ میں جو فاسد مادے گھسے ہوئے ہیں نا، سوری کہ ہم انگریز کو اپنا باپ بنا بیٹھے ہیں، ہم ویسٹرن کلچر کو ان قوموں کو کامیاب سمجھ بیٹھے ہیں، اس مادہ فاسدہ کا دماغ سے نکلنا بہت ضروری ہے. پھر بھائی رمضان بھی سمجھ میں آئے گا، شوال بھی سمجھ میں آئے گا. ایک صاحب حج کرنے گئے، وہ ایتھیسٹ سے مسلمان ہوئے تھے، وہ حج کے دوران ایمان بڑھنے کے بجائے گھٹنا شروع ہو گیا. کہنا یار یہ کیا ہے، یوں کنکریاں مار رہے ہو، یہ یوں گھوم رہے ہو، کیا ہے اس کی کیا لاجک نہیں ہے کوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں یار میرا تو ایمان بڑھنے کے بجائے کیا ہو گیا ہے. تو میں نے کہا آپ کا مادہ فاسدہ نکالنا پہلے ضروری ہے. پھر میں ان کو حج کا فلسفہ سمجھایا تو وہ اللہ کا شکر ہے. اچھا ان کو ڈرا اتنا دیا تھا وہاں مولانا لوگوں نے، بعض مولانا نے، کہ وہ مدینے کے آداب بتائے نا کہ مدینے میں ادب یہ ہے کہ اس کو یوں نہیں، یہاں کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرنا، دہی کو یہ نہیں کہنا کھٹا دہی ہے. وہ اتنا ڈرا دیا ان کو. اب ان کو روٹی پسند نہیں آ رہی تو روٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچی ہے. نمک تیز ہو گیا تو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی مدینہ کے کباب ہیں وہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نمک کم ہے. مدینہ کے پراٹھے کو یہ کہہ دیا کہ کچے پراٹھے ہیں. وہ مولانا صاحب جو انہوں نے اتنا ڈرا دیا نا ان کو، وہ بیچارہ ویسے ہی ایتھیسٹ سے اسلام کی طرف آیا تھا، ایتھیزم سے. اب وہ یہ اتنے آداب سن کے بہت ڈر گیا. اچھا میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اس کی بیچارے کی نا کچھ آداب میں یہ ہم سے وہ ادب نہیں ہو پا رہا، کیونکہ جو کھانا کھلا رہے ہو بھائی ایک دفعہ غلط کھلا دیا، دوسری دفعہ غلط کھا میں غصہ نہیں آئے گا؟ بھائی تم پیسے تم نے لیے ہیں اتنے تو کھانا تو صحیح کھلاؤ. اچھا جب اتنا آداب اتنے سکھا دیے نا کہ وہ ایک خاتون وہ لڑ پڑی. کہیں روٹی سعودیوں کی روٹی الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا، ہم الگ ٹائپ کی روٹی کے عادی ہیں. تو وہ خاتون نے ہنگامہ کر دیا، بولا ہم سے تم لوگوں نے اتنے پیسے لیے ہیں، روٹی تو کم صحیح کھلاؤ نا.
وہ سارے آداب اس نے سائڈ پر، اس کے بعد سے ہمیں روٹی صحیح ملنا شروع ہو گئی. تو وہ بیچارہ بجائے ایمان بڑھنے کے اس کے اور نیچے آ چکا تھا. تو پھر اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کنکریاں مار رہے ہیں، یہ کیا شیطان ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا شیطان میطان نہیں ہے بھائی، یہاں نشانی ہے شیطان کی. تو مادہ فاسدہ کا نکلنا کیا ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے وہ حکیم صاحب کا لطیفہ میں مکمل کر لوں نا. تو وہ بندے کو جلاب لگ گئے، لوگوں نے آ کے کہا حکیم صاحب اس کو تو موشن بندی نہیں ہو رہے. حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسد نکل رہا ہے نا، کوئی اچھی چیز تو نہیں نکل رہی نا، گندا مادہ نکل رہا ہے، جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. بھائی روک لے اس کو، کہہ رہے نہیں جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. اصل میں حکیم سے روکا نہیں جا رہا تھا وہ. اب وہ کیا کر، بالآخر وہ مر گیا. لوگوں نے آ کے بتایا حکیم صاحب اس کا تو انتقال ہو گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے گیا ہے. قبر میں لے جاتا گندی ہو جاتی قبر، صاف ستھرا ہو گئی. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے، لیکن میں آج کل اسی کو فوکس کرتا ہوں کہ پہلے جو ہمارے دماغوں میں فاسد مادے گھسے ہوئے ہیں نا وہ کیا ہو جائیں، وہ صاف ہو جائیں، تو پھر سب کچھ سمجھ میں آئے گا. اگر میں آپ سے کہوں رمضان کے روزے رکھو تو آپ بولو گے مفتی صاحب آپ ہمارے کیا لگتے ہو یار. میں آپ سے بولوں رمضان میں یہ کرو وہ کرو، آپ کیا کرو؟ میں آپ کو ڈراؤں جہنم کی وہی نہیں سناؤ کہ بھئی یہ کرنے سے یہ آگ میں جاؤ گے، یہ کرنے سے جنت. شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا. یار یہ تو ہر قوم میں موٹیویشن کے طریقے ہوتے ہیں، ہر مذہب میں. پنڈت لوگ بھی جب اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں بتوں کے سامنے جھکو تو وہ بھی تو کچھ ڈراتے تو ہوں گے نا کہ بھگوان کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، کرو گے تو یہ ہو جائے گا. مولوی صاحب بھی جب کسی کو نماز کے لیے بلاتے، وہ بھینس والا قصہ ہے نا، ایک مولوی صاحب دیہاتی سے کہتے تھے نماز نہیں پڑھتے تم. اس نے کہا پڑھوں گا، بھینسوں کا نقصان ہوگا. مولوی صاحب نے کہا بھئی آ کے پڑھا کرو، بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. کسی بھی عمل پہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ترغیب دی جاتی ہے. تو سیاسی ترغیبیں ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسلام نے بھی کچھ ایسی ترغیبیں لگا دی ہیں ساتھ میں تاکہ لوگ اسلام پہ عمل کریں. تو ہر مذہب میں ہوتی ہیں. تو وہ بھینسوں کا میں بہت دفعہ قصہ سنا چکا ہوں، جلدی کر دیتا ہوں. وہ تو وہ دیہاتی فجر پڑھنے آیا تو دیکھا دودھ زیادہ ہونے کے بجائے ایک بھینس مر گئی. ظہر پڑھنے آیا تو دوسری بھینس مر گئی. تو اس نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب نے کہا قدرت تمہارا امتحان لے رہی ہے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، پابندی سے پڑھو. اثر پڑی ایک اور بھینس مر گئی نا. بیچارہ پریشان، پھر امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا اصل میں تمہارا قدرت امتحان لے رہی ہے، ابھی امتحان شروع ہوا ہے. مغرب پڑھنے آیا، ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا چیخ رہا تھا، اس سے کہا چپ ہو جا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. کہہ رہا وہ زیادہ شور نہ مچا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو اس کا یہ ایمان بن گیا تھا کہ بھائی نماز پڑھنے سے بھینس مرتی ہے. تو جب بھی مولانا لوگ کہتے ہیں جنت میں حوریں ہوں گی، یہ شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، حسین باغات ہوں گے، تو ہمارا لبرل سیکولر طبقہ کہتا ہے بے بھائی یہ تو منجن ہے جو مولویوں نے بیچے ہوئے ہیں. تاکہ مجھے یاد ایک دفعہ پنجاب میں ہم تھے روزوں میں نا، ایک بڑے لبرل صاحب تھے، روزے تو سبھی رکھ رہے ہوتے ہیں. تو 15 روزے کے بعد وہ ہنسنے لگے افطاری میں، کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے کس چکر میں لگا دی ہم لوگوں کو، یہ مولویوں نے ہمیں کس چکر میں لگا دیا. تو خیر، تو اس لیے یہ مادہ فاسدہ کا نکلنا جو ہے نا مرنے سے پہلے بہت ضروری ہے. اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، بس بات کو میں سمیٹتا ہوں. تو بھائی جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں اچھا کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا، میں تم سے کیا چاہتا ہوں. تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس بات کو ایکسپلین کیا ہے مختلف الفاظوں کے ساتھ، اس لیے کہ تاکہ ایک بات کی کوئی دوسرا غلط تشریح نہ کر لے. اس لیے ایک جگہ کسی اور الفاظ، ایک جگہ کسی اور الفاظ، ایک جگہ کسی اور الفاظ. مثال کے طور پر قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب اس کی غلط تشریح بھی ہو سکتی تھی، عبادت کا مطلب بس صبح شام نماز روزے میں رہو. جیسے پنڈت لوگ دیکھے ہیں نا آپ نے، وہ کہتے ہیں بھائی بالکل ہم ننگ دھڑنگ ہو کے نکل جاتے ہیں. یا پادریوں نے رہبانیت کو ایک فرض کیا ہوا تھا، تو اللہ نے دوسری جگہ ایکسپلین کر دیا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. وہ ایکسپلین اللہ نے یہ کیا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے. فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنا دیا، اس میں یہ صلاحیتیں رکھ دیں. اور پھر اما شاکرا و اما کفورا،
کچھ اس میں شکر گزار بن گئے، کچھ ناشکرے بن گئے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے عبادت کا مطلب ہے شکر گزار بننا، اللہ کا شکر ادا کرنا. لیکن اس میں بھی ابہام ہے. بھائی شکر کا مطلب کیا ہے؟ آپ تھینک یو یا الحمدللہ کی کہتے رہو. تو قرآن نے ایک اور جگہ یعنی بتا دیا کہ عبادت اور شکر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے شکر گزار بننے کا؟ اس کا مطلب قرآن نے ایک اور جگہ بتایا. قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اس نے موت زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اللہ کہتے ہیں عبادت کا مطلب ہے تم میرے شکر گزار بنو، نا شکرے مت بنو. پھر اللہ کہتے ہیں شکر گزار کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھا عمل کرو. کیا مطلب؟ انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اچھے بھی برے بھی. جانوروں میں ایک ہی اچھا برا ہوتا ہے. جانوروں میں بھائی جانور کو اللہ نے جیسا بنا دیا ویسے کا ویسا ہی رہے گا. جو وفادار جانور ہیں ہمیشہ وفادار. کتا وفا کرتا ہے تو ہمیشہ وفادار ہی رہے گا، وہ بے وفا ہو ہی نہیں سکتا. جو بزدل ہیں وہ ہمیشہ بزدل رہیں گے، جو بہادر ہیں وہ ہمیشہ بہادر. جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے، موٹے تازے ہوتے ہیں. آپ جب قربانی کا بکرا لے کر آتے ہو، اچھا بکرا خریدا برا بکرا خریدا تو کیا مطلب؟ بے وفا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے اس بکرے نے، امانت میں خیانت کرتا ہے، 2 نمبری کا 1.5 ہوشیار ہے نا. اچھے کا مطلب موٹا تازہ ہے، گوشت بہت نکلے گا. بیکار کا مطلب صرف سوپ بنا کے پی سکتے ہو، اس کا لاغر ہے. تو جو جیسا ہے ویسے کا ویسے ہی رہے گا بھائی. تبھی ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے. انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، اپنے اختیار سے نائس پرسن بھی بن سکتا ہے، بیڈ پرسن بھی بن سکتا ہے، اچھا بھی بن سکتا ہے اور بولیں برا بھی بن سکتا ہے. وفادار بھی ہوتے ہیں انسانوں میں، بے وفا بھی ہوتے ہیں. 1 نمبر کے چور بھی ہوتے ہیں. سب کا ذہن ایک ہی طرف جا رہا ہے. 1 نمبر کے چور بھی ہوتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں. بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بھی، جان چھڑانے والے بھی، بیوی سے وفا کرنے والے بھی اور بے وفائی کرنے والے بھی، حقوق ادا کرنے والے بھی، حقوق کھانے والے بھی. کیا خیال ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو سب انسانوں میں. تو اللہ کہتے ہیں یہ کوالٹی میں نے صرف انسان جنات میں رکھی ہے کہ وہ اچھے بھی بن سکتے ہیں اور برے بھی. ان میں کنجوس بھی ہوتے ہیں، سخی بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں کنجوس جو ہے وہ ہمیشہ کنجوس ہی رہے گا، جو سخی ہیں وہ ہمیشہ سخی رہیں گے. انسانوں میں کنجوس بھی ہیں اور سخاوت کے دریا بھی ہیں. تو یہ ساری کوالٹیز کس میں پائی جاتی ہیں؟ انسان. اللہ کہتے ہیں بہت ساری مخلوق تھی، انسان کو جو میں نے پیدا کیا، باقی مخلوق کو تو انسان کے لیے بنایا. سخر لکم، سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے. سب کچھ تمہارے لیے. تم کس کے لیے ہو؟ دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا بنتا ہے اور کون برا. اب ایک آخری بات، سچی مچی کی آخری بات، یہ جو اچھا اور برا بننا ہے نا، اس میں بھی ایکسپلینیشن کی ہمیں ضرورت ہے. ورنہ انسان 1.5 ہوشیار. انسان پتہ ہے گڑبڑ کیا کرتا ہے. یہ مثال 20 دفعہ دے چکا ہوں میں. آپ نئے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو بھی لازمی دوں گا. میں 20 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نیٹ پہ سنتے ہیں کہتے ہیں صاحب 6 دفعہ آپ مثال دے چکے ہو. بھائی مثال اگر خاندانی ہے تو 6000 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ آپ سے کوئی قرضہ لینے آ رہا ہے، آپ اس کو بولو کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، وہ کہے گا کیوں؟ کہتے مثال دیکھو فلاں بھی تمہارے جیسا آیا تھا، لے کے بھاگ گیا. پھر دوسرا آدمی قرضہ لینے آئے گا، بھائی مفتی صاحب قرضہ دے دو، میں کہوں گا فلاں بھی آیا تھا، لے کے بھاگ گیا. تو آپ کہو گے یار ایک ہی مثال بار بار ریپیٹ کر رہے ہو. تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی عقل مند کے لیے ایک مثال، حالانکہ میرے پاس تو 4 مثالیں ایسی، 5 مثالیں ہوں گی بلکہ، تو انہی کو ریپیٹ کروں گا نا. میں سبزی والا بھی لے کے بھاگ گیا تھا اور فلاں کو دیے تھے وہ بھی لے کے بھاگ گیا. تو ہم نے تو جب بھی کسی کو پیسے دیے الحمدللہ واپس پلٹ کے اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس سے میں یہ کہتا ہوں تجربہ تو آ گیا نا کم از کم. خیر، تو اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، میں وہ مثال دیتا ہوں. اچھے اور برے کو ایکسپلین بھی خدا کرے گا تو سمجھ میں آئے گا. انسانوں کے حوالے کر دیں گے نا. ہم یہ چیز بھی یورپین اقوام سے پوچھ رہے ہیں، انگریزوں سے پوچھ رہے ہیں کہ نائس پرسن کسے کہتے ہیں اور بیڈ پرسن کسے کہتے ہیں.
انہوں نے اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا چینج ہی اتنا کر دیا ہے کہ ہمیں وہ انتہائی برے ہو گئے بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں انتہائی اچھا آدمی بھی برا ہو گیا. معیار ہی کمبختوں نے چینج کر دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سارا آوے کا آوا ہی بگاڑ دیا انہوں نے. تو اب ہم اس یورپین اقوام کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا وہ ہے جو ٹیکس ٹائم پہ دے. دیکھو وہاں گورے سارے ٹیکس کس پہ دیتے ہیں؟ ٹائم. ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہونا ہے، میں اس کو نہیں برا کہہ رہا. ٹیکس دیکھو ہمارے ہر آدمی ٹیکس چوری کرتا ہے، وہ کیسے لائن میں چلتے ہیں. ہمارے یہاں سگنل توڑ کے چلتا ہے. 2-4 چیزیں رہ گئی اچھائی کا کرائیٹیریا، اور کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو میں اکثر دیتا ہوں، دیکھو اس کو خوب سمجھیے گا، پھر رمضان پہ آؤں گا انشاءاللہ میں. دیکھیں میں رمضان پہ نہیں بھی آیا نا، اب آپ خود آ جائیں گے اگر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے. مجھے رمضان پہ لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، خود ہی آ جائیں گے آپ. اب دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی بچی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا، آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ میری شو روم ہے، میں یوں ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، وغیرہ ہے وغیرہ ہے. اچھا بیٹا کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتے؟ انکل بس میں چرس پیتا ہوں. آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے اس کو؟ بولو. نہیں. آپ اس کو بولو گے نائس پرسن؟ دوسرا آیا وہ بھی ساری چیزیں اچھی، چرس پیتا ہے کم وقت. تیسرا آیا سب کچھ اوکے کی رپورٹ، گڑبڑ کیا ہے؟ چرس پیتا ہے. ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہے سب کچھ ہے، لیکن پیتا کیا ہے؟ جیب میں تلاشی لی تو چرس کی پڑیاں نکلی. کیونکہ آپ کی نظر میں چرسیوں کے امیج اچھا نہیں ہے، برا ہے. کیوں برا ہے؟ نالے میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے، پھٹے پرانے کپڑے، بغلیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں، منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اب کسی قوم کے مالدار لوگ اگر چرس پینا شروع کر دیں اور دنیا کے ٹھیکیدار بھی وہ بن جائیں، تہذیب کے ٹھیکیدار بھی وہ بن جائیں، لیکن ان کمبختوں کو عادت پڑ گئی سٹے لگانے کی. کیونکہ سٹا چھڑوانے کے لیے جو مذہب کی موٹیویشن چاہیے تھی، جنت اور جہنم کا تصور، وہ موٹیویشن ان کے پاس ہے نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، زنا، بدکاری، کیا وہ جنت اور جہنم کے تصور اگر درمیان سے نکال دو کہ اس عمل سے خدا ناراض ہوتا ہے، تو کیا کوئی نوجوان زنا سے بچ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اگر بچتے ہیں تو بھائی مولویوں نے ڈرایا ہوا ہمیں، آگ، جلنا پڑے گا، یہ ہوگا، قبر کا عذاب. اگر آپ یہ نکال دو نا کوئی بھی نہیں بچے گا، تو وہ نہیں بچے. سمجھ لیں. اب کیا ہے، اب آپ نے کیا کیا، جو وہی لیڈر بن گئے دنیا کے، ترقی انہوں نے کی چرسیوں نے. اب دنیا انہی سے سیکھ رہی ہے تہذیب. اچھا وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی وہی بن گئے. تو سب سے پہلے تو وہ اپنے اوپر سے یہ الزام بھری کریں گے نا، اپنے آپ کو اس الزام سے گالی سے نکالیں گے کہ ہم برے لوگ نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم اچھے لوگ ہیں. تو ہم اب وہ کیا کریں گے؟ اچھائی کی ڈیفینیشن چاہیے. اب وہ کریں گے کہ دیکھو یار یہ جو پاکستان میں گندے نالوں میں بیٹھ کے سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں نا، منہ کر کے، اور گندے میلے کپڑے، یہ ٹرینڈ اب چینج ہونا چاہیے. ایک تو چرس کو مہنگا کرو، غریب ملکوں کا کام نہیں ہے یہ صرف مالدار لوگ پئیں گے، ایجوکیٹڈ لوگ پئیں گے. اور اس کی گیدرنگ ہوگی گلشن اقبال میں بڑی بڑی جگہوں پہ، 3 پیس سوٹ اور ٹائی کے بغیر کسی کو چرس میں پینے کی اجازت نہیں ہے. اس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن پاؤڈر، اس کا نام کیا ہوگا؟ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. اور یہ صرف ان لوگوں کو جو بڑے بڑے دماغی کام کر رہے ہیں اور اس دماغی کام کی وجہ سے ان کو ڈپریشن. غریب کو کیا ڈپریشن ہوگی بھائی؟ انہیں وہاں بیٹھ کے چائے پینی ہے. یہ میچور لوگوں کا کام ہے، یہ غریب غربا لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اس کے بڑے اور پھر اس کی پیکنگ بھی اتنی اٹریکٹیو، ایسی چمک پٹیوں میں وہ، اور پھر ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہوں گے آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ یہ ٹیبلٹ پئیں. آپ اس کے بعد تھوڑے دن میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہی مثال الٹی ہو جائے گی. وہی بندہ آیا رشتے کے لیے 3 پیس سوٹ ٹائی میں، آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ یہ آپ کہیں گے بیٹا چرس پیتے ہو؟ نہیں انکل میں تو چرس. فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، دفاع ہو یہاں سے. گھٹیا انسان چرس نہیں پیتا یار. اس کا مطلب تو اتنا بنیاد پرست ہے، تو ہماری بچی کو بھی نہیں پینے دے گا. یہ تو گھٹن کے ماحول میں، یہ تو تم لگتا ہے تمہارا کو مولویوں نے تمہیں یہ گھٹن کا ماحول کس نے سکھایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کا بڑا گھٹن کا ماحول ہوتا ہے، بیویوں کو رسیوں سے باندھ کے رکھتے ہیں، چارپائیوں سے، بڑے بڑے برقے شٹل کاک کی طرح چڑھا دیتے ہیں ان کے اوپر.
کہ گھٹن کا ماحول ہے, گھٹن کا, سمجھ رہے ہیں, ایسا بنا کے اس کو پیش کریں گے نا کہ جو چرس نہیں پیتا ہوگا. اور پھر یہ بھی کہ دیکھو چرس والے تو چاند پہ پہنچ گئے, پھر ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کے اخبار میں جو ہے نا مضامین چھائے ہوں گے, یوٹیوبرز آئیں گے, یہ مولویوں نے ہمیں اسی چکر میں ڈال دیا, چرس حرام, شراب حرام, زنا کیا ہے حرام, انگریز ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کے آج سورج پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ان مولویوں نے حوروں کے چکر میں ہمیں برباد کر دیا. تو ہوا یہ ہے کہ گوروں نے ہر وہ اخلاقی جرم کیا جس جرم سے بچانے کی طاقت صرف مذہب کے پاس ہے. اگر مذہب کو درمیان سے نکال دیں, آخرت کے تصور کو نکال دیں, تو ان بڑے بڑے جرائم سے بچنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. وہ بڑے بڑے جرائم کیا ہیں؟ شراب, زنا. زنا آپ کے فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے, ہو گیا برباد معاشرہ. چچا, ماموں, خالہ, پھپھی, تایا, کیا ابا ہی شاٹ. مارکیٹ میں ابا بہت سے تھوڑے سے لوگوں کے رہ گئے ہیں, وہ بیچارہ ابا بھی فادر ڈے میں ہی ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اس کا, یہ تو یو کے رہتے کے آئے ہیں, زیادہ جانتے ہوں گے. کچھ ہیں فیملی والے بھی لوگ ہیں, لیکن ختم, برباد. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں وفا کرتے ہیں 50 سال میں, جب وہ شادی کرتے ہیں تو وفا کرتے ہیں. اب تو بھائی جب کھانے کے لیے دانت ہی نہیں بچے ہیں تو بادام سے پرہیز کا. 50 سال میں تو کون نہیں وفا کرے گا بیوی سے بھائی. تو ہمارا 22 سال کے 18 سال کے لونڈے لپاڑے اس عمر میں شادی کرتے ہیں, اور 50 آپ اپنے باپ داداؤں سے پوچھو کیسی اپنی بیویوں سے انہوں نے وفا کی ہے. 22 سال میں کیسے جذبات ہوتے ہیں انسان کے, اس وقت وہ بیوی سے وفا کرتے ہیں, حالانکہ کوئی یونائٹڈ نیشن کا لا نہیں ہے ان کے سامنے, کوئی سزا نہیں ہے, صرف کس کے خوف سے؟ رمضان کو دیکھ لو یار آپ. مجھے آپ ایک بات بتائیں, ڈاکٹر لوگ بھی آج کل کہتے ہیں بھائی فاسٹنگ کرنی چاہیے اور انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کرنی چاہیے, اتنے گھنٹے ناغا. کتنے گھنٹے ناغا کرتے ہیں لوگ؟ بہت مشکل ہے بھائی. ڈاکٹروں کے مشورے پہ بھی جا کے جب انسان عمل کرتا ہے, جب اس کو دیکھ لیتا ہے ایک اٹیک تو ہو چکا ہے, صحیح, اور موت اپنے سامنے ناچتی ہوئی, تب جا کے تھوڑا سا ہوتا ہے یار تھوڑا سا ہاتھ روکو. اس میں بھی اتنا ہوتا ہے کہ کافی چلتی رہے. ڈاکٹر اگر کہے نا کہ 12 گھنٹے آپ نے کافی بھی نہیں پینی, تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس زندگی سے موت کیا ہے. تو ڈاکٹر بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں, بیچ میں پانی پیتے رہیں, لیمن واٹر پیتے رہیں, کافی چلتی رہے گی, آپ کو تھوڑا سا کچھ بھی یعنی زبان میں ذائقہ رہے گا. حقیقت آپ کو بتاؤں, اگر مذہب کی موٹیویشن نہ ہو, ایک روزہ رکھنا بھی بہت مشکل. تو مذہب میں یہ طاقت ہے کہ پورا مہینہ آپ سے روزے رکھوا دیتا ہے. وہ مذہب میں یہ طاقت ہے, پوری زندگی آپ کو 20 دفعہ بدکاری کا, زنا کا موقع ملتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, عورت بھی راضی ہے, آپ بھی راضی ہو, کوئی پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے. لیکن مذہب کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ کو زنا سے روک دیتا ہے. مذہب کے پاس یہ طاقت ہے آپ کو شراب سے روک دے. ساری دنیا شراب پی رہی ہے, لوگ پیتے ہیں, کو اب تو بری بھی نہیں سمجھی جاتی, اور تھوڑے دنوں میں تو فیشن بن جائے گا جس حساب سے ہماری سوسائٹی میں شراب چل رہی ہے. تو اسی طرح بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے خدمت کرنا, یہ موٹیویشن کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ یہ مذہب کے. تبھی گورے نے بوڑھے ماں باپ کو اپنی سوسائٹی سے آؤٹ, اور کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. 18 سال میں خود ہی بچوں کو نکال دیتے ہیں, ان کو پتا ہے اس کا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ساری اخلاقی برائیاں سوسائٹی میں آئیں, فیملی سسٹم تباہ. بھی یو کے نے دیکھو نا, بچے پیدا کرنے پہ انعامات رکھنا شروع کر دیے. کمال کی بات ہے, ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, یہ ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کر رہا. میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی, یو کے اور کچھ ملکوں نے اعلان کیا بھائی گروتھ ریشو بڑھاؤ, اور اس پہ بڑی بڑی رقمیں انہوں نے رکھی. اور اگلا ہی کلپ تھا, پاکستانی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, اس کو کیا کریں ہم. بھائی جنہوں نے کم کر کے دیکھا, ہمارے پاس تو ینگسٹر ہی ایک سورس آف انکم ہے, جوانوں کا ریشو زیادہ ہے. اور تو ہمارے پاس انکم سورس بہت ہے, لیکن وہ استعمال تھوڑی ہم کرتے ہیں. اگر یہ گروتھ ریشو ہی کم ہو گیا تو ہمارے بوڑھوں کو گورنمنٹ تھوڑی پالے گی. پھر وہ تو جو گورنمنٹ بھی خود تھوڑی پالتی ہے, جوانوں سے ٹیکس لے کے بوڑھوں پہ خرچ کرتی ہے نا. اچھا یہ بھی ایک ڈرامہ دیکھو, یہ بھی ایک ڈرامہ دیکھو. اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا جو چینج کیا ہے نا, اس میں ایک بڑا ڈرامہ یہ بھی کیا ہے. آپ کی تنخواہوں سے 40% ٹیکس. میں ایک ملک میں گیا, نام نہیں لوں گا,
وہاں علاج فری. علاج کیا ہے؟ فری. میں تو دھچکا لگا, میں نے کہا یار انسانیت تو اس کو بولتے ہیں. انسان تو ہم تو یعنی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, انسان تو کیا ہے, علاج کیا ہے؟ فری. واہ. بچوں کی ایجوکیشن میں نے کہا وہ فیس کتنی کرتے ہیں؟ فری. بے سب کچھ فری بھائی, صرف روٹی پانی کا خرچہ ہے. بہت متاثر ہوا میں بلا وجہ اتنا ان کے خلاف بولتا رہتا ہوں. تو ایک دن میں نے اپنے دوست سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ تقریباً پاکستانی 1 کروڑ بنتی ہے, کچھ ہی پوسٹ پہ تھے. زبردست یار, سب کچھ فری اور تنخواہ بھی 1 کروڑ. انہوں نے کہا 43 لاکھ کٹ جاتے ہیں. مجھے پہلے تو دھچکا لگا, میں نے کہا 43 لاکھ روپے کٹ رہے ہیں؟ کہہ رہے جی. فری کس بات کا ہو گیا بھائی؟ پھر فری کس بات کا ہو گیا؟ بھائی صاحب یہ منجن ہے, سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ بہترین منجن ہے جو بک رہا ہے مارکیٹ میں. فری. ہم آرگنائزڈ قومیں ہیں, ایک مینجمنٹ اچھی ہے. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو, آپ زندگی میں کبھی اتنا بیمار ہوگے کہ آپ پہ 43 لاکھ روپے خرچہ آئے؟ یعنی لگتا تو نہیں ہے. میں نے کہا پورے سال 12 مہینوں میں کتنا دے چکے ہو آپ, یہ فری کہاں کا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا پاکستان آؤ, 1 کروڑ روپے کماؤ, فری ہے. ٹھیک ہے یہاں آپ کا فری میں علاج نہیں ہوتا, لیکن اتنا پیسہ بھی تو, پیسے سے علاج کرا لو تو آپ کے چاچا مامے ڈاکٹر نکل آئیں گے بھائی, وہ تو صحیح علاج کریں گے نا آپ کا. ان کے تو چاچا ماما بھی نہیں ہوتے. تو فری کچھ نہیں ہے. اور آپ ذرا اور آگے جاؤ گے تو جو غریب, میں تو افریقہ 4 دفعہ جا چکا ہوں, مجھے افریقہ میں بڑا مزہ آتا ہے, مجھے نیچرل ایک ماحول ملتا. دنیا میں جو ملک سب سے زیادہ امیر ہیں وہی سب سے زیادہ غریب ہیں. یعنی یہ 43% ادھر سے کھا رہے ہیں, اور جو غریب ملکوں کا خون چوس کے ہے. صحیح ہے نا؟ جس ملک میں سونے کی کانیں, وہاں خونی لڑائیاں بھی وہیں ہیں, امن ہی نہیں آنے دیتے. اس لیے اپنے حکمرانوں کو بہت زیادہ برا نہیں کہا کریں, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ بہت کچھ ادھر سے بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ ادھر سے بھی ہو رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ جن ملکوں میں اتنی کچھ نکل رہا ہے بھائی, سارے وہاں بڑی بین الاقوامی طاقتوں نے فسادات کرائے ہیں. کہیں نہ کہیں لیبیا میں دیکھو نا کیا کیا, یہ سونے کے نوالے کھا رہا تھا وہ ملک. وہاں جا کے ان باہر کی ملکوں نے جا کے, ان کی خفیہ ایجنسیوں نے جا کے لڑوایا, بدگمانیاں پھیلا کے کہ یہ قذافی یہ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے. ان کو لڑا کے برباد کر دیا, سارا بیڑا غرق کر دیا. تو بیڑے غرق کے جتنے سافٹ ویئر ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بھی وہیں سے آتے ہیں. بھائی کفر میں کوئی خوبی نہیں ہے, انڈیویجولی کچھ خوبیاں وہ تو ہر انسان میں ہو سکتی ہیں, اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. ابو جہل میں بھی ہوں گی کچھ نہ کچھ, ابو لہب میں بھی ہوں گی کچھ نہ کچھ. تو خدا کی نظر میں جو اچھائی اور برائی کا معیار ہے, اس معیار کو سامنے رکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ میں جلدی اتنا بیان ہو گیا تو میں بتا دوں خدا کی نظر میں معیار کیا ہے. دیکھو اسلام انسانیت کا قائل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں, بہت اچھے لوگوں کے لیے بہت اچھے. یہ بہت اچھے بڑا مبہم لفظ ہے. جیسے ویمن رائٹس کی ایک بات ہوتی ہے, یہ بڑا مبہم سا نعرہ ہے, خواتین کے حقوق. مبہم نعرے وہی لگاتا ہے جس نے حقوق دینے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر کوئی مجھ سے آگے پوچھے مفتی صاحب اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں, تو میں حقوق بیان کروں گا, پہلے پوچھوں گا کون سی عورت کی بات کر رہے ہو, یہ پوچھوں گا نا. بھائی ماں ہے تو الگ حقوق ہیں, بہن ہے تو الگ حقوق ہیں, بیٹی ہے تو الگ حقوق ہیں, خالہ ہے تو الگ ہیں, پھپھی ہے تو الگ ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے انٹی ہے, پڑوسن ہے تو اس کے الگ حقوق ہیں. کیا خیال ہے؟ تو مثال کے طور پر بیٹی ہے تو آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. آپ جب زندگی میں کچھ دو گے تو بیٹے کو جتنا دیا بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا, اس میں آدھا اور ڈبل نہیں کر سکتے آپ. بیوی ہے تو اس کے حقوق یہ ہے کہ آپ نے مہر دینا ہے اس کو, آپ نے گھر کا انتظام کر کے دینا ہے. گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ بولو نا, آپ دو گے. اس کی ڈلیوری کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے. اس کے بچوں کی ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ آپ کی ہے. ایسے خاندانی حقوق بیوی بنا کے دے دیے اسلام نے. ڈیورس بھی دی ہے تو مہر دینا پڑے گا, عدت کے دوران اس کو خرچہ دینا پڑے گا. پھر ڈیورس کا بھی ایک طریقہ بتا دیا, دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالنی ہے. مر گئے تو 12.5% ہے اس کا, اگر آپ کے بچے ہیں. بچے نہیں ہیں تو 25% ہے اس کا آپ کی وراثت میں. وہ آپ اس سے محروم نہیں کر سکتے بیوی کو.
حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں آپ نے ساری جائیداد اٹھا کے کسی ٹرسٹ کو دے دی، شریعت اس کو کلعدم قرار دیتی ہے. بھائی آپ کے حق ہے، بیوی ہے یار، ساری زندگی اس نے گزاری ہے، باپ اٹھا کے کسی اور کو پکڑا رہے ہو آپ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ گورے کے پاس اس طرح کے حقوق کی کوئی فہرست، کیا اس کا الف بھی نہیں ہے، اس کے پاس وجود ہی نہیں ہے سرے سے. کیا رائٹس ہیں؟ تھینک یو سے بات شروع کرو اور تھینک یو پہ ختم، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں نا، دیکھو انگریز لوگ کتنے ہنستے کھیلتے مسکراتے اور تھینک یو وینک یو، اور ہمارے میاں گالیاں لے کے گھر آتے ہیں اور سناتے ہیں بات بات پہ غصہ. میں ان سے کہتا ہوں دیکھو، آپ کا نیوٹن کا لا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میں بہت ساری چیزیں نیوٹن سے سیکھی ہیں. میں نے کہا گوروں کے ہاں کوئی ایکشن ہی نہیں ہے تو ری ایکشن کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پر میں نے کہا دیکھو ابھی عید آ رہی ہے، ہماری عورتیں کیا کہیں گی، سینڈل بھی لینے ہیں عید پہ، چوڑیاں بھی لینی ہیں عید پہ، فلانے کے کپڑے بھی لینے ہیں، پھر فلانے کی شادی، عید کے بعد شادیاں کو ایک نیا سلسلہ، میری بہن کی شادی، میرے بہنوں کے جو ہے نا وہ دعوت کی ہے اس نے، فلانے کی شادی فلانے کی شادی، یہ سارے ایکشن ہو رہے ہیں. اور یہ کس کی کھوپڑی پہ جا کے وار کرنے ہیں؟ اکیلے آدمی کی. اور جس کی چاروں تو سوچو چاروں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، دھاڑ دھاڑ دھاڑ. تو اس ایکشن کے ری ایکشن میں دو چار گالیاں نکل جائیں تو یہ کوئی بڑی بات. حالانکہ نیوٹن نے کہا تھا جتنا پاورفل ایکشن ہوگا نا ری ایکشن اتنا ہی پاورفل ہوگا. اس حساب سے تو بھائی اللہ نہ کرے کہیں شروع نہ کر دے، چپیٹے ہونے چاہیے، کرے نہیں کہ ایسا نہ شروع کر لیں. عذاب میں میرے پاس تو لوگ آئے ہیں نا یار، عید آتی ہے مصعب ہمارا تو جنازہ نکل جاتا ہے. آپ گھر سے باہر جا رہے ہو، واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، یہ کیا ہے؟ ایکشن ہے. تو ری ایکشن تھوڑا بہت تو بنتا ہے نا. گوروں میں نہیں ہے یہ کہ بیگم کہہ رہی ہے کرسمس کے موقع پہ مجھے یہ دلائیں، کچھ بھی نہیں دلانا بھائی، کچھ بھی نہیں. پیپر میرج ہے، تم ادھر سو میں ادھر سو، آپس کا موڈ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اس میں بھی کوئی ایک دوسرے کے پابند نہیں ہے. اس کو تھینک یو کے علاوہ بچا ہی کچھ نہیں بیچارے کے پاس. تو میں تو خواتین سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے شوہروں سے بولو کہ آدھا خرچہ ہم اٹھائیں گے آدھا آپ اٹھاؤ، وہ بھی بھر بھر کے تھینک یو ادھر تھینک یو پیش کرے گا. تو یہ حقوق کا تعین اسلام نے کیا، انسانی حقوق اسلام سکھاتا ہے، عورت کو بھی پابند کرتا ہے. ساری ذمہ داریاں مرد پہ نہیں ڈالی ہیں، عورت پہ بھی ڈالی ہیں تاکہ ریلیشن مضبوط ہو. بھائی جب یہ اتنا اس کو میں نے اتنی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں تو اس کی پرمیشن کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس کی پرمیشن کے بغیر آپ کسی کو گھر میں نہیں بلا سکتی. اگر کسی مرد سے بات کرتی ہو اور اس کو ناپسند ہے تو آپ بات نہیں. گورے کا تھوڑی پابندیاں، یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے، پرسنل آزاد. تو ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی، صرف اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، جبکہ اسٹیٹ کا کام اسٹیٹ سے ریلیشن مضبوط کرنا نہیں ہوتا. اسٹیٹ کا کام ہے آپس کے جو ریلیشن ہے ان کی مینج کرنا، کہ کوئی کسی کا حق تو نہیں کھا رہا. سارے حقوق اسٹیٹ ہی کے ہیں. تو ہم جو ٹیکس نہیں دیتے غلط کرتے ہیں، دینا چاہیے، لیکن اس کی بیس کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی ہوتی تو اتنی زکاتیں تھوڑی نہیں کرتے. مسلمانوں کے خالی تہوار دیکھ لو آپ، خالی بقرعید دیکھ لو بھائی، کسی ساری دنیا کے سارے تہواروں کو جمع کرو، اس پہ جو خرچہ ہوتا ہے اور انسانیت کو فائدہ ٹکے کا بھی نہیں ہوتا. صرف ایک بقرعید کے تہوار کو دیکھ لو، اس پہ مالداروں کا کھربوں خرچہ ہوتا ہے اور فائدہ دبا کے غریب لوگ اٹھاتے ہیں اس کا. اور اسلام نے بھی گوشت رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں بھی افریقہ میں ہو کے آیا ہوں نا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو صدقات و خیرات میں اسلام نے بہت جگہوں پہ خود متعین کر دیا یہ دو. وہاں کیا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہاں عیسائیوں پہ پیسے دیتے ہیں، شراب میں اڑا دیتے ہیں. گوشت تو انسان کی بنیادی خوراک ہے، جب آپ قربانی کرو گے تو گوشت ہی دو گے. غریب اس کو سٹے بازی میں گٹکے میں نہیں اڑا سکتا اس کو. گوشت تو ہماری باڈی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. تو اچھائی اور برائی کا معیار کیا کر کے رکھ دیا، ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. تو یہاں بھی ہمیں گائیڈنس چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو وہ ڈیفینیشن ہے سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کریٹر کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ خدا کو اپنی فہرست سے نکالتے ہو، لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں سب سے پہلے انسانیت ہے، مذہب اس کے بعد ہے. یہ غلط نعرہ ہے. یہ بھی یوں سمجھیں کہ ایک بری چیز کو اچھے لبادے میں اڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مخلوق کا آپس میں ریلیشن سے پہلے سب سے پہلے خالق اور مخلوق کے ریلیشن کو فوکس کرنا چاہیے.
بنا دیکھو ماں باپ کا رشتہ پہلے ہے بہن بھائیوں کا پہلے ہے؟ ماں باپ کا پہلے نا. تو خالق اور مخلوق کا پہلے ہے, تبھی حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا. اب کوئی نامحرم خاتون ہے, آپ سے ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے اور آپ اس سے بات نہیں کرتے تو اس کا دل ٹوٹ رہا ہے. میرے پاس آتے ہیں نا فون, اب تو بہت کم اٹھاتا ہوں میں, کہ جی وہ میرا بوائے فرینڈ تھا, میں نے اس کو منع کر دیا, بلاک کر دیا, تو وہ خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, اس کا دل توڑنے کا مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ ویسے ویسے بیوقوف دنیا میں پڑے ہوئے ہیں یار. میں کہتا ہوں آپ اس کو خودکشی کرنے دو, نہیں کرے گا تو آپ کو گناہ ملے گا, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نہیں جبھی کرے گا جب آپ اس سے بات چیت کرو گے. تو اس کو بولو بھائی تو کھمبے سے چپک کے مر جا, تو کھائی سے نیچے گر کے مر جا, اس کا گناہ آپ پہ نہیں ہوگا. کیونکہ سب سے پہلے ریلیشن کس سے بنانا ہے؟ ہاں, شوہر آپ کے غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اگر خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, پھر اللہ پوچھے گا کہ میں نے اس سے تمہاری شادی اس سلسلے میں نہیں کرائی تھی کہ برین ہیمریج سے کوئی خاتون آئی. خواتین بیان سن رہی ہیں تو ان جیسی خواتین کے بارے میں بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ ٹائپ کی خواتین کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وہ ایک خاتون, میرے ایک آدمی لایا اپنی اماں کو میرے پاس نا, کہ بہت ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے اماں نے نا. تو میں نے جب بلایا وہ بولے جا رہی ہیں, چپ ہی نہیں ہو رہی, میری سن نہیں رہی, خود بولے جا رہی ہیں. میں سوچنے لگا کہ یار ان کا شوہر کیسے رہتا ہوگا ان کے ساتھ. تو میں نے کہا آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ کہتے نہیں, وہ تو 10 سال پہلے انتقال کر چکے تھے. میرے دل میں بات آئی فوراً برجستہ منہ پہ, لیکن میں بریک لگا کے روکا اپنے آپ کو نا. میں نے کہا یعنی شادی کو ان کے 30 سال ہو گئے تھے. میں نے کہا بڑی بات ہے, 20 سال نکال لیے اس میں, بڑی بات ہے کہ اس نے. وہ ایک آدمی کی بیوی بیمار تھی نا ہاسپٹل میں, تو وہ باہر بیٹھا ہوا تھا بینچ پہ, تو ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ بس اب چند گھنٹوں کی مہمان ہے. بہت ایک افسوس کے ساتھ اس آدمی کی لمبی آہ بھری اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب جہاں اتنے سال صبر کیا 2-3 گھنٹے. اچھا یہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں بالکل نہیں ہو رہی ہے بات. وہ خواتین کہتی ہیں ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ کے نہیں, ویسے ایک لطیفہ ہے. تو بھائی اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ کون بتائے گا؟ وہ اللہ بتائے. تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ خدا. تو اللہ نے, اچھا اس کے بعد مخلوق کا آپس میں, ان 2 ریلیشن کا نام اسلام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مخلوق کے ریلیشن کو بھی ایکسپلین کیا, باپ کا کیا حق ہے, ماں کا کیا حق ہے, بہن کا کیا حق ہے, بیٹی کا کیا حق ہے, بیٹے کا کیا حق ہے, بہو کے ساتھ کیسا ریلیشن ہوگا تمہارا. بہت سارے ڈیپ میں جا کے اتنے حکام کے ایک ایک ٹاپک پر گھنٹوں بیانات ہو سکتے ہیں. ایسے لاوارث نہیں چھوڑ دیا کہ بس ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس, نہ غیر مسلموں کے الگ حقوق بتائے, جانوروں تک کے حقوق. میں نے ایک دفعہ جانوروں کے حقوق پر بیان کرنا تھا, اتنی حدیثیں 1.5-2 گھنٹے جانوروں کے حقوق پہ بیان ہوا ہے, کہیں لاوارث نہیں چھوڑا. پھر خدا سے ریلیشن, اس کے لیے بھی خالی پیلی کا ریلیشن نہیں, انگریز کا ہوتا ہے ریلیشن کتنا, اوہ مائی گاڈ. حیرانی میں وہ کیا کہتا ہے, بولو اوہ مائی گاڈ. اس سے زیادہ کچھ نہیں. گاڈ کیا کہتا ہے, شراب پیو نہیں پیو, چھوڑا یار یہ پادریوں کی باتیں ہیں, اس کو سائڈ پہ رکھو. ہومو سیکشولیٹی سوسائٹی میں لیگل کر دی بھائی, ان دونوں کا پرس. غفار کی شادی 17 سے ہو رہی ہے تو سبکتگین کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے اس میں؟ ہومو سیکشولیٹی کو اتنا پھیلا دیا. میں تو کہتا ہوں کیسا یار, اللہ کا شکر کرو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, ورنہ یہی ایک چیز میں گائیڈنس نہ ملے تو انسان پاگل ہو جائے. میں وہ باہر گیا, میں نے پوچھا ان گوروں سے پوچھو یہ جو جس کے قائل ہیں کہ تم جب بیٹے کی شادی کرو گے تو بہو کون سی ہوگی, داماد کون سا ہوگا, اس میں کتنی بڑی کنفیوژن میں انسانیت کو ڈال رہے ہو بھائی. پاگل ہو گئے بیچارے, برباد ہو گئے یار. تو اللہ سے ریلیشن کے لیے بھی اللہ نے کہا صرف اتنا کافی نہیں ہے, اوہ مائی گاڈ, بلکہ 5 ارکان دیے. سب سے پہلے 5 نمازیں, وہ پڑھی کیسے جائیں گی یہ بھی بتا دیا پوری ڈیٹیل میں. وہ تو پھر ہم مولویوں کے پھڈے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, نبی نے دونوں طرح سے پڑھی ہے. اللہ اس کے رسول نے پورا ایکسپلین, جو ضروری چیزیں تھیں بتا دی ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنی نمازوں میں اختلاف ہے, بھائی کہاں اختلاف ہے؟ سب کے نزدیک نماز میں پہلے قیام ہوگا, پھر رکوع ہوگا, پھر قوما میں جائیں گے, پھر 2 سجدے ہیں. کوئی ایسا فرقہ دیکھا جو 2 کے بجائے 3 سجدے کہتا ہو؟ تو سب کو جو تھوڑا سا, یہ تو اتنا تو اس امت میں اختلاف ڈالا گیا ہے تاکہ اس امت کو اختلاف کرنے کی بھی سلیقہ آئے کہ کیسے اختلاف کیا جاتا ہے. آمین سب کہتے ہیں, کوئی زور سے کوئی آہستہ. اب اس پہ ایک مولوی تقریر کر رہے ہیں جو آہستہ آمین کہے وہ جہنم میں وغیرہ, دوسرا جو زور سے آمین کہے. تو یہ مولویوں کے پھڈے ہیں, یہ اسلام کا قصور. بولو
یہ اسلام کی ٹینشن نہیں ہے، تو مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں کہ اس پہ اتنا ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. سب کے نزدیک صبح صادق کے وقت روزہ شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب میں. سب کے نزدیک رمضان میں ہی رکھنے ہیں روزے، شوال میں نہیں ہے جو فرض روزے ہیں. عید بھی متعین ہے، بقرعید بھی متعین ہے. چاند کے پھٹے وہ تو مینجمنٹ کی گڑبڑ کی وجہ سے ہے نا. اسلام نے بتایا بھائی یہ رائٹ گورنمنٹ کے پاس ہے کہ عید کب ہوگی اور بقرعید کب ہوگی. سعودی عرب میں کوئی پھٹا نہیں ہوتا کیونکہ مضبوط حکومت ہے. ہمارے یہاں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہر آدمی اٹھ کے وہ چاند کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پشاور میں ہو چکی ہو عید، خیر اتنی نہیں ہو رہی. تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں کراچی والے غلط ہیں. اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ ہم غلط ہیں، وہ یہ ہلال کمیٹی صحیح ہے، ہلال کمیٹی غلط ہے، ایک الگ بحث ہے. تو موٹی موٹی چیزیں ساری ایکسپلین کر دی. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. انما الخمر والمیسر، شراب جوا حرام ہے. انشورنس کو ہم کیوں غلط کہتے ہیں؟ ہمیں شوق نہیں ہے بھائی. یہ یہودیوں نے گیم کھیلا ہے دنیا سے پیسے. یہ ایسے ہی ہے میں آپ چاروں سے 1-1 کروڑ روپے لے لوں اور آپ کو سیکیور کروں. اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں ہوں نا. اور بھائی ٹانگ ایک کی ٹوٹے گی صحیح ہے نا، اور 3 کے پیسے تو کھا گیا. یہ فری پھوکٹ میں کھانے کا ایک بہترین طریقہ یہودیوں نے ایجاد کیا. اب چونکہ یہودی ہی دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، وہ اس کو غلط نہیں کہیں گے. اگر اسلام ہمارا مذہب نہ ہوتا تو ہم بھی غلط نہ کہتے، بلکہ ہو سکتا ہے انشورنس کمپنی کے مینیجر بنے ہوئے ہوتے. لیکن گاڈ جب بیچ میں آتا ہے وہ انسانوں کو شرارتوں کو جانتا ہے. جیسے اس نے شراب کو لیگل نہیں کیا، ہومو سیکشولیٹی کو اس نے لیگل یونائٹڈ نیشن نے کر دیا، پھر بھی خدا نے لیگل نہیں کیا. تو اس لیے خدا نے جوئے کو بھی لیگل نہیں کیا، انشورنس کو بھی لیگل نہیں کیا. کوئی مجبوری میں کر رہا ہو ایک الگ بحث ہے. بعض ملکوں میں علاج ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر، وہ لیکن اس کو صحیح تو نہیں کہا جا سکتا نا. کوئی بھوک سے مرنے والا خنزیر کھا رہا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ خنزیر حلال ہے اسلام میں. تو یہ ساری گائیڈنس ہمیں، تو خدا سے ریلیشن کے لیے اللہ نے 5 نمازیں بتائیں، ان میں کوئی اختلاف بولیں نہیں. اس سے پہلے وضو کرنا ہے، صاف ستھرا ہونا ہے، طہارت کے احکام بتائے. اور پھر خدا سے ریلیشن کے لیے دوسری چیز ہے زکوٰۃ. تیسری چیز اللہ نے بتائی روزہ، 1 مہینہ میری خاطر بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. پھر حج زندگی میں 1 بار. آپ ان احکام میں بیلنس دیکھو کتنا ہے، کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. نیچر کو سب کے سب احکام اپیل کرتے ہیں. کوئی ایسا حکم نہیں دیا. آپ دنیا کے مختلف مذاہب میں جائیں تو عجیب عجیب احکام ملیں گے آپ کو. آدمی کہتا ہے یار یہ پنڈت جی کر سکتے ہیں، پبلک میں یہ احکام لاگو ہی نہیں ہوتے. تو یہ سارے اللہ سے ریلیشن بنانے کے لیے، تاکہ انسان کو اللہ یاد رہے. اللہ کو یاد رکھنے کے لیے جیسے ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھنے کے لیے فون کرتے ہیں، گفٹ بھیجتے ہیں، دعوت پہ چلے جاتے ہیں، تو ورنہ ابا مانیں گے کہ میرے بچے مجھے یاد کرتے ہیں؟ اب سارا دن ابا ابا کی تسبیح لے کے کرتے رہو، لیکن ابا کہیں گے بھائی تم نے موقع پہ تو یاد نہیں کیا. تو اللہ کہتے ہیں موقع پہ یاد کرنا ہے. نمبر 1، جب دن کا آغاز ہو رہا ہو فجر سے پہلے، یہ ایک موقع ہے. دن کی ابتدا کس سے ہوگی؟ میرے ذکر سے ہوگی. پھر جب سورج ڈھلنا شروع ہو، یہ ٹائم میں بہت بڑی چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس چینجنگ کے وقت بھی نماز پڑھنی ہے. پھر عصر کے وقت میں ایک ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی. پھر سورج غروب ہونے کے وقت چینج ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی. یہ 5 ٹائم جو نمازوں کے رکھیں، اس میں زمین میں بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے. ہر تبدیلی کے وقت اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا. پھر سال میں 1 دفعہ رمضان، 2 دفعہ ہوتے ٹینشن میں آ جاتے، 1 مہینے سے کم ہوتے تو کوئی ٹینشن ہی نہ ہوتی. اور پھر یہ دیکھو اسلامی مہینوں میں یہ، حالانکہ اس وقت بھی یہ شمسی مہینے تھے، جنوری فروری مارچ اس وقت بھی تھے، لیکن اسلامی مہینے میں، تاکہ کسی کنٹری میں جب آپ رہتے ہو تو اگر آپ نے بہت لمبے روزے رکھے ہیں تو آپ کو سہولت دی جائے بہت چھوٹے روزے. ناروے میں جن لوگوں نے گرمیوں میں روزے رکھے 20-20 گھنٹوں کے، تل ملا جاتے تھے، فون کرتے تھے مجھ سے آپ کیسے؟ میں کہا بھائی رکھو، سردیوں میں مزے بھی کون اڑائے گا؟ تم ہی اڑاؤ گے مزے سردیوں. تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ گھومتا ہے. تو یہ سارے احکام اللہ نے دیے، انہی کی ایک کڑی کیا ہے بھائی؟ رمضان. تو یہ آپشنل نہیں ہے. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کل صبح آپ کا پیپر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو وہ فتوے کی شریعت میں کوئی حیثیت بولیں نہیں ہے. اسلام کے حکام آسان ہیں، لچک نہیں ہے. دنیا کے کوئی بھی لا جب بنایا جاتا ہے نا، اس میں فلیکسیبلٹی اگر رکھ دی جائے تو پھر وہ لا ہی ناقص ہوتا ہے. مثال کے طور پر بس ایک آخری مثال دیتا ہوں. دیکھو سورج غروب ہونے سے 2 سیکنڈ پہلے آپ نے روزہ کھا لیا، روزہ ہو جائے گا؟
آپ یہ بولو یار اللہ کو ایسا تھوڑی ہے کہ سارا دن کا میں بھوکا پیاسا 2 سیکنڈ پہ مجھے وہ کر دے. نہ بھائی 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہے. سورج غروب ہونے کے بعد ہی کھانا پڑے گا آپ کو, اور پھر غروب ہونے کے بعد نہیں کھانا غلط ہے, پھر کھاؤ آپ, کیونکہ اب جب ختم ہے تو آپ کیوں بھوکے بیٹھے ہوئے ہو, بلا وجہ کے فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تبھی آپ دیکھو عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے کچھ, جبکہ بقرعید میں نہیں تھا. وجہ اس کی ہے کہ بھائی 1 مہینہ کے روزے رکھے ہیں نا, تو عید کے دن بتایا کہ آج روزہ نہیں ہے تو ہم جلدی کھائیں گے تاکہ پتہ چلے آج نہیں ہے. سمجھیں گے, بقرعید میں یہ حکمت نہیں ہے. تو لا ہے ایک, اس کو ہمیں بنا کے دیا اسلام نے. تو اسی طرح زکوٰۃ ہے, رمضان کے روزے ہیں, تو اپنا پہلے ایمان اسلام پہ مضبوط کریں, اور پھر یہ رمضان سے پہلے تیاری کر لیں اس کی, تراویح پڑھیں پابندی کے ساتھ. دیکھو جو کام ٹینشن کے ساتھ ہوتا ہے سکون اسی میں ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی نہ ہو, بس ایسی لائف گزر جائے. تو ڈپریشن ہمیشہ ان لوگوں کی بیماری ہے جن کو سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کنوارے خودکشی سے زیادہ مرتے ہیں, حالانکہ شادی شدہوں کی ٹینشن ان سے زیادہ. اور 4 ٹینشنیں تو پاگل کر دیں آدمی کو. کیا خیال ہے؟ آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے, حالانکہ میں بھی وہیں لے کے جا رہا ہوں. لیکن آپ دیکھو خودکشی ان لوگوں میں زیادہ ہے, گرل فرینڈ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں کم ہے, حالانکہ ٹینشن ہے ہمارے یہاں. تو بھائی دیکھو جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا, اسٹریس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسرسائز کی اسٹریس میں اپنے آپ کو ڈالا جائے. جو بیٹھے پڑے رہتے ہیں کہ ہم سکون میں رہیں, تو وہ سکون میں نہیں رہتے. تو ایسے ہی مینٹلی ہیلدی ہونے کے لیے, خوش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈالا جائے. تو روزہ بھی اللہ نے ہمیں ٹینشن دی ہے, تبھی نبی نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں, ایک تو آخرت میں ملے گی, اور ایک جب افطار کرتا ہے. تو وہ افطار کی خوشی بھی جب ہی ہوتی ہے جب سارا دن کا روزہ ہو. تو روزہ رمضان مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے, پوری دنیا میں اسلام کے زندہ ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھو ایک ہلچل مچ جاتی ہے, تو یہ خود اسلام کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان میں تلاوت میں, نماز میں, ذکر میں دل لگانے کی, تاکہ اللہ سے ریلیشن کیا ہو, ہمارا مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.